الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، اعلان کے مطابق آج کا ہمارا یہ اجلاس، آج کی ہماری محفل شہزادہ اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت سیدی سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہے۔ کون ہے یہ مفتی اعظم ہند، جن کو دنیا سنیت آج تاجدار اہل سنت کہتی ہے؟ تقوی کے ایک امام کا نام ہے۔ اسی لیے مرشد گرامی نے یوں فرمایا تھا، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر۔ ان کے تقوی کی چند جھلکیاں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بہرحال کچھ باتیں یہ بھی ہیں، بچہ ابھی نعت خوانی کے لیے آپ کے سامنے کھڑا رہا، بڑا نیڈر ہے، وہ بے باک ہے۔ ممبئی کی سرزمین پر مفتی صاحب قبلہ کی مسجد میں کنٹینیو 10 روز پڑھے، لیکن یہاں کا جو مجمع گرم ہے وہ گرمی ان کو برداشت نہیں ہوئی۔ تھوڑا دھیرے آپ داد دیتے تو شاید بچہ پوری نعت پڑھ لیتا۔ آپ اتنی تیزی سے سبحان اللہ پڑھتے ہیں کہ بعد میں ایسا لگتا ہے کہ ڈائریکٹ اب انا للہ پڑھنا پڑے گا۔ اتنا درمیانی راستہ رکھو کہ نیا آدمی آئے تو ہضم کر جائے۔ اب میرے ساتھ معاملہ ہے کہ میں عادت ہو چکی ہے، ورنہ نیا آدمی آئے گا تو ان کے نعروں سے گھبرا جائے، اور اتنی جو محفل گرم ہوتی ہے۔ خیر، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ میرے والد کی نسل میں بہت سے علماء پیدا فرمائے۔ الحمدللہ یہ میرے خاندان کا وتیرہ رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی نوازشیں ہیں کہ آج بھی میرے والد گرامی کے خاندان میں تقریباً 150 علماء موجود ہیں الحمدللہ، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز رب تعالیٰ چاہے تو چلتا رہے گا۔ آج ہم بارگاہ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خراج عقیدت کے لیے بیٹھے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو کون نہیں جانتا؟ تقریباً ساری دنیا سنیت آج ان سے متعارف ہے، عرب دنیا بھی، انگریز دنیا بھی، افریقی دنیا بھی، اور بر صغیر بھی، ہند و پاک بھی، سب تقریباً اعلیٰ حضرت کے نام سے روشناس ہے، تقریباً سب کو معلوم ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو پوری دنیا میں متعارف کرانے میں ان کے چھوٹے شہزادے سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کلیدی رول رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت اپنی زندگی پاک میں زیادہ دورے نہیں کرتے تھے، جلسے، جلوس، پروگرام، ان تمام چیزوں سے وہ دور تھے۔ وہ تصنیفی کام میں تھے، شاگرد بنانے میں بریلی شریف میں رہے، چند ایک جلسے پروگراموں کے لیے وہ بھی تشریف لے گئے، لیکن کثرت سے نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک بہت طویل نہیں ہوئی، لیکن اس کے برعکس ان کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 18 سال میں ہی عالم فاضل مفتی بن چکے تھے، 18 سال کی عمر میں، اور وہ فتویٰ دینے لگ گئے تھے۔ اب آپ اندازہ کریں 18 سال کی عمر سے لے کر کے ان کی زندگی اتنی طویل ہوئی کہ اللہ نے ان کو 92 سال کی عمر عطا فرمائی، 90 کے اوپر چلے گئے۔ یہ ایک لمبی عمر، اور اس کے علاوہ جو پلس پوائنٹ تھا وہ یہ کہ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے دورے فرماتے تھے۔
کبھی آپ نے بڑا شہر نہیں دیکھا، بڑا گھر نہیں دیکھا، بلکہ یہاں کی بھی تاریخ معلوم کریں آپ. پرانے لوگ، میرے والد گرامی حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں، فرماتے تھے کہ کچھ علاقوں میں ایسا بھی پیش آیا کہ آپ کو بیل گاڑی میں لے کر کے جاتے تو بھی وہ چلے جاتے تھے. شہزادہ اعلیٰ حضرت ہیں، بیل گاڑی میں بھی انہوں نے سفر کیے ہیں. کثرت سے ان کے جو سفر ہوئے، کثرت سے جو دورے ہوئے، اور بریلی شریف کے اس موقف کو جو آج ہم مسلک اعلیٰ حضرت سے روشناس ہیں، سب سے زیادہ انٹروڈیوس کرانے میں مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا رول ہے، سب سے بڑا کردار ہے. اعلیٰ حضرت نے بہت زیادہ مرید بھی نہیں بنائے، ان کے چنندہ مرید ہیں، خلفاء بھی ان کے بہت چنندہ ہیں، لیکن مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاکھوں نہیں کروڑ کی تعداد میں مفتی مرید ہیں. خلفاء کی تعداد الگ ہے، شاگردوں کی تعداد الگ ہے، ان کے ہاتھ پر توبہ کرنے والوں کی تعداد الگ ہے. یوں سمجھ لیں کہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت امت مصطفیٰ کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر چکے تھے. دیکھیں، علماء کے کام کرنے کے دو طریقے ہیں الگ الگ. آج مجھ سے بھی بہت سارے لوگ اس بارے میں پوچھتے ہیں، ان کے لیے بھی یہاں پر میں کلیئرنس دیتا ہوں. علماء کے کام کرنے کے دو طریقے ہیں. کچھ علماء وہ ہیں جو بیٹھ کر کے کام کرتے ہیں ایک ہی جگہ، 40 سال 50 سال وہ ایک ہی جگہ بیٹھتے ہیں، لیکن وہ بھی دین کا بہت بڑا کام کرتے ہیں. یا تو کتابیں لکھ کر کے یا شاگرد پیدا کر کے ایک جگہ بیٹھے 40 سال تک ہزاروں شاگرد پیدا کر دیے، علماء کی کثرت ہو گئی، وہ بھی کام ہے. کچھ علماء وہ ہیں جو ایک جگہ بیٹھ کر کے نہیں، ہر گلی کوچے، ہر شہر، ہر وطن میں جا کر کے کام کرتے ہیں. اس میں سے دونوں میں کسی کا بھی مرتبہ کم نہیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلی شریف میں بیٹھ کر کے کام کیے، بڑے بڑے شاگرد پیدا کیے، اور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر شہر، ہر گلی، ہر وطن جا کر کے کام کیے. تو دونوں طریقے علماء کی خدمت کے رہے ہیں، یہ سب سمجھ کر کے چلیں. یہاں پر لوگ یہ کبھی نہ سوچیں، کسی بھی عالم کے بارے میں یہ بدگمانی نہ کریں، یہ مسجد پکڑ کر کے بیٹھا ہے، 25 سال ہو گئے، کہیں ہلتا بھی نہیں، جلتا بھی نہیں. میرے عزیز، اس کی قربانی آپ نہیں دیکھتے کہ وہ اپنی پوری زندگی اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دیا. نہ جانے کتنوں کی نمازیں وہ اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتا ہے. اسے بلیم نہ کریں، اسے بلیم نہ کریں اس طور پر کہ یہ یہاں سے ہٹا ہی نہیں، کیا دین کا کام کرے گا. نہ، وہ اللہ رب العزت کے کچھ بندے ہیں جو ایک مقام پر بیٹھ کر پوری زندگی کام کرتے ہیں. کچھ لوگ ان کو بھی تانا دیتے ہیں، جیسے ہم جیسے یہ ایک جگہ رہتے نہیں، جگہ جگہ جاتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے ہیں. مجھے تانا دینا ہے دے لیں، لیکن دوسرے وہ علماء جو کثرت سے سفر کرتے ہیں، ہر علاقے میں جاتے ہیں، ان علماء کو تانا نہ دیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کے دین کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر جگہ جگہ جا رہے ہیں. اگر اس میں ان کی دنیاوی غرض ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ سزاوار ہوں گے، لیکن اگر دینی مقصد کے لیے کوئی دنیا کے ہر خطے میں جا کر کے اسلام کا صحیح چہرہ پیش کرتا ہے تو اسے بھی بلیم نہ کریں. بہرحال یہ تمہیدی باتیں تھی. میں آتا ہوں بریلی شریف کی سرزمین پر. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو انعامات عطا کیا، اگر آپ غور و فکر کریں گے بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کو اتنے سارے انعام ایک ساتھ ملتے ہوں. مثال کے طور پر اللہ نے کسی کو علم دیا، بہت بڑا عالم ہے، لیکن عمل نہیں ہے. کچھ ہیں علم بھی ہے، عمل بھی ہے، لیکن اولاد بگڑی ہوئی ہے. اچھے عالم ہیں، اچھے عمل والے بھی ہیں، پرہیزگار ہیں، اولاد صحیح نہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے اچھا علم ہے، اچھا عمل والا ہے، لیکن نسب جو ہے، ماں باپ اوپر سے دیکھو تو بہت برے لوگ ہیں. کہتے ہیں کچرے میں سے ہیرا نکل گیا، ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے سب کچھ ہے لیکن مال نہیں ہے، غریب ہے. دین کی خدمات کے لیے مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس چیز سے وہ عاری ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، اعلیٰ حضرت کی ذات ایک ایسی ہے،
اللہ اکبر کہ ان کے باپ علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ وقت کے مرجع علماء تھے، مرکزی مفتی، جو اپنے وقت کے سارے علماء جس کی طرف رجوع کرتے ہیں اس کو مرجع کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے والد کا مقام یہ تھا کہ وقت کے سارے علماء ان کی طرف توجہ کرتے تھے۔ دادا رضا علی خان وہ وقت کے مفتی ہیں، فقیہ ہیں، نسب اللہ تعالیٰ نے بہتر عطا کیا، باپ دادا پر دادا علماء میں سے تھے۔ اللہ رب العزت نے اچھے گھر میں پیدا کیا اعلیٰ حضرت کو، باپ بھی عالم، دادا بھی عالم، مفتی، فقیہ، مفسر، لیکن اللہ نے خود اعلیٰ حضرت کو بھی علم کی وہ دولت عطا کیا جہاں تک آج پہنچ نہیں پا رہے لوگ۔ اپنے وقت کی عبقری شخصیت کا نام ہے اعلیٰ حضرت۔ میرے عزیزو، آج بھی ان کی کتابیں حل نہیں کر پا رہے ہیں بڑے بڑے علماء جو اعلیٰ حضرت لکھ کر کے گئے۔ 55 قسم کا علم ان کو آتا تھا، 55 قسم کا۔ آج ماہر سے ماہر بندہ بھی پوچھیں کتنے علم پر تجھے مہارت ہے، سائنس میں اگر ماہر ہے تو اسے میتھس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، میتھس کا اگر کوئی پروفیسر ہے تو وہ پھر فزکس میں نہیں آئے گا، اکنامک میں نہیں آئے گا، سب کی اپنی اپنی ایک فیلڈ ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت اس طرح کے 55 علوم پر یکساں مہارت رکھتے تھے، 55 فن۔ یہ علم کا معاملہ ہے، اور عمل بھی اللہ نے عطا فرمایا۔ عمل کا حال یہ ہے کہ زندگی بھر آپ سوئے بھی تو اس طرح کہ آپ پیر ایسا موڑتے تھے، ہاتھ اس طرح سے رکھتے تھے کہ بستر پر اسم محمد کی شکل بنتی پوری زندگی بھر۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل پر میں پھر کبھی کہوں گا، بیماری کے عالم میں بھی آپ، سخت بیماری کے عالم میں چل نہیں سکتے تھے، لیکن آپ مسجد رضا میں جماعت کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عمل کے میدان کا بھی بادشاہ بنایا۔ علم بھی اتنا ہی نہیں، علم اور عمل ہے اس عالم دین کے پاس تو ایسا نہیں ہے کہ کسی غریب گھر سے تھے۔ اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے مال اتنا عطا کیا تھا کہ وہ بریلی کے سب سے بڑے زمیندار تھے۔ آج بھی بریلی سے قریب کچھ گاؤں ہیں، پورا کا پورا گاؤں اعلیٰ حضرت کی زمین ہے، وہ سب آپ نے ہدیے میں دیا ہے، لوگوں کو خیرات میں دی ہوئی زمین ہے۔ 1-2 ایکڑ کی بات نہیں کر رہا ہوں، 400 ایکڑ 500 ایکڑ زمین اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاندانی جو زمین ہے، جائیدادیں ہیں، بڑی تعداد میں، بہت گھریلو اعتبار سے اللہ نے مال سے بھی نوازا، باپ دادا بھی اچھے، علم بھی اچھا، عمل بھی اچھا، اتنا مل گیا تو بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اللہ نے انعام پر انعام یہ کہ بچے بھی دیے تو ایک مفتی اعظم دیا، دوسرا حجت الاسلام دیا۔ یہ کتنی بڑی سعادتیں ہیں۔ ایک شخص کو اتنی ساری نعمتیں ملیں تو اسے کہا جاتا ہے یہ اللہ کا منتخب بندہ ہے، چنا ہوا بندہ ہے۔ سب چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 صاحبزادے تھے، بڑے بیٹے جو تھے وہ علامہ حامد رضا خان، ان کو حجت الاسلام کہتے ہیں، حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے صاحبزادے جو تھے مفتی اعظم جن کو کہتے ہیں، آج جن کے عرس میں ہم موجود ہیں، ان کا نام مصطفیٰ رضا خان۔ اعلیٰ حضرت کے 2 صاحبزادے۔ توجہ ہے، میں تھوڑی سی سیرت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ ہمارے نوجوانوں کو یہ معلوم ہو کہ نعرے میں بار بار کہا جاتا ہے عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، تو وہ کون ہیں اعلیٰ حضرت، ان کا گھرانہ کیا ہے، ہر ایک سنی کو یہ معلومات ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ زبانی طور پر صرف مسلک کا نام لیتے ہیں، ان کو خود پتہ نہیں مسلک کہتے کسے ہیں، مذہب کہتے کسے ہیں، دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، مسلک کیا ہے، یہ سب کی ڈیفینیشن ہر بندے کو معلوم ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں صاحبزادے وقت کے بڑے عالم، میں پہلے ان کے بڑے صاحبزادے کی بات کر دوں، اس کے بعد پھر میں مفتی اعظم ہند کی بات کروں۔ حجت الاسلام جن کو کہا گیا، علامہ حامد رضا خان، ان کو اللہ نے اتنی صلاحیت عطا فرمائی تھی، وہ خود اعلیٰ حضرت سے پڑھے ہوئے تھے۔ ایک بار یو پی کے ہی کسی شہر میں ایک غیر مقلد عالم نے مناظرے کا چیلنج دیا
کہ مولانا احمد رضا خان کے بیٹے مولانا حامد رضا خان آپ آئیے میرے سے مناظرہ کیجیے. آپ چلے گئے مناظرے کے لیے. وہ اس شہر میں جو لوگ تھے وہ غیر مقلد کا مطلب جانتے ہوں گے آپ, اہل حدیث حضرات ہیں, وہابی لوگ ہیں جو تقلید کو نہیں مانتے. ان لوگوں نے مناظرے کا چیلنج کیا. جب اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام وہاں پہنچے تو مناظر جو مولوی تھا اس نے کہا کہ مناظرہ ہوگا, میری ایک شرط ہے. آپ نے پوچھا بتائیے کیا شرط ہے؟ اس غیر مقلد مولوی نے کہا کہ مناظرہ ٹوٹل عربی میں ہوگا. اس کے دماغ میں شاید یہی بات ہوگی کہ یہ ہندوستانی ہے, ان کو عربی کیا آتی ہے. وہ سعودی کا پلا ہوا آدمی تھا, کیونکہ وہاں کے ریال ہی ان کو پالتے ہیں, تو ان کو تھوڑا سا زوم بھی ہوتا ہے, ایسا کبر تکبر ہوتا ہے کہ ان کو ہی عربی آتی ہے, باقی بریلویوں کو عربی نہیں آتی. یہ سمجھتے ہیں بریلویوں کو اور یہ سنیوں کو عربی آتی نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم لوگوں کو عربی آتی ہے کیونکہ ہمارا کنیکشن سعودی سے بہت گہرا ہے. یہ سعودی کے ریال سے تمہارا گہرا تعلق ہے, ہم کو تو عربی کے امام رسول اللہ سے تعلق ہے. ہمارا تعلق تو احادیث رسول سے ہے. تم جو عربی جانتے ہو اور ہم جو عربی جانتے ہیں, زمین آسمان کا فرق ہے. الحمدللہ میرے ساتھ یہ جو معاملات ہوئے, ایک افغانی تھا مدینہ طیبہ میں, وہ بھی یہی سوچ کر کے کہ ہمارا امامہ دے کے بریلوی آیا ہے, اور آ کر کے سیدھے اسے معلوم ہے کہ ہندوستانی ہے. وہ 4 لوگوں کے درمیان سوچا کہ میں عربی میں بولوں گا, یہ اپنے جگہ کا عالم بن کر کے آتا ہے, اور وہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا, اسٹوڈنٹ ہے وہاں کا, افغانستان کا, ان کا پلا ہوا آدمی. 4 لوگوں کے ساتھ لے کر کے مجھے پکڑ کر کھڑا ہو گیا. اس نے بھی یہی سوچا تھا کہ ہندوستانی ہے, بریلوی ہے, یہ صرف تقریریں کرتے ہیں اردو میں, ان کو عربی کیا ہے. وہ عربی میں بولنے لگا. اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ میں جامعہ ازہر کا پڑھا ہوا ہوں. الحمدللہ یہ اللہ رب العزت کی نوازش ہے, انعام و اکرام ہے. میں اس پر فخر یعنی غرور نہیں کرنا چاہتا, لیکن جب ہماری عربی سنتے ہیں وہ, تو اس نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ تو ہندوستان سے آیا کہیں اور سے؟ میں نے کہا جو تجھ کو تیری یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں استاد, وہ سارے جہاں کے ہیں, مصر کے, میں وہاں سے آیا. یہ انہی سے پڑھتے ہیں اور پھر ہم سے اس طرح کے مناظرے کے چیلنج کرتے ہیں. بہرحال حجت الاسلام اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے کو انہوں نے چیلنج کیا اور کیا کہا, مناظرہ ہوگا عربی میں ہوگا. اسے معلوم نہیں تھا یہ کس کا بیٹا ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو کہا. حجت الاسلام نے کہا بالکل تمہارا چیلنج قبول ہے, لیکن میری بھی ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ توجہ چاہتا ہوں, اعلیٰ حضرت کے اس صاحبزادے کی صلاحیت اسی سے اندازہ کر لیں. اس مولوی سے کہا تیری مرضی کے مطابق مناظرہ عربی میں ہوگا, میری شرط یہ ہے کہ اشعار میں ہوگا اور بغیر نقطے والے حرفوں سے ہوگا. اشعار میں کوئی بھی اس طرح سے بات چیت نہیں ہوگی, جو بھی مناظرہ ہوگا شعر میں ہوگا. اسی وقت شعر بنانا ہے اور بات کرنا ہے, اور وہ بھی عربی میں, اور شعر ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں ایک بھی نقطے والا حرف نہیں ہونا چاہیے. اللہ پسینے چھوٹ گئے, کہاں سے آئے گا؟ میرے عزیزو آج آپ 4 جملے بول کر کے دکھاؤ جس میں نقطے والا حرف نہ آتا ہو. عربی میں جو الف سے لے کر یا تک حروف ہیں, اس میں کچھ نقطے والے حرف ہیں لیکن کچھ غیر نقطے والے ہیں. الف پر نقطہ ہے, با پر ہے, تا پر ہے, سا پر ہے, جیم میں ہے, ہا پر نہیں ہے, پھر خا پر ہے, دال پر نہیں ہے, زال پر نقطہ ہے, پھر را پر نہیں ہے نا نقطہ. تو اس طرح کی چننا پڑے گا آپ کو. الف, ہا, دال, را, سین, صاد, طا, یہ جو حروف ہیں اتنے ہی میں تمہیں شعر بنانا ہے. اللہ اکبر, یہ کمال تھا اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے کا. اب اندازہ کر سکتا ہے کوئی کہ صلاحیت کتنی ہوگی. وہ بھی آن دا اسپاٹ بولنا ہے, بنا کر کے لانا نہیں ہے. رات بھر وہ سوچے گا تو اسے ایک شعر نہیں بن پائے گا. اور یہاں محفل میں مناظرے کا چیلنج دے رہے ہیں اعلیٰ حضرت کے بیٹے,
چلو عربی میں کرتے ہیں لیکن نظم میں ہوگا، شعر میں ہوگا اور بغیر نقطے والے حروف سے ہوگا۔ شعر و شاعری کرنے والے جانتے ہیں کہ یہ ایک ڈیفیکلٹ میدان ہے، یہ ایک مشکل میدان ہے۔ شعر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں طرف خالی فٹ بیٹھ گیا، جیسے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں 54 55 56 57 58 یہ شعر بن گیا، سب ایک ہی طرح کا لگ رہا ہے۔ 51 52 53 54 55 56 شعر ہو گیا نا، دونوں سیم لگ رہا ہے، اس کو شعر نہیں کہتے۔ یہ شعر نہیں ہے، شعر کے اپنے اصول ہیں، اس میں مہارت حاصل کرنے والے وہ بھی عربی زبان میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حجت الاسلام۔ میں اور ان کی دیگر باتیں نہیں کرنا چاہتا، آج جو ہم بات کر رہے ہیں مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دیکھی ہوئی شخصیات اب بھی ہوں گی، ہبلی والے بھی ہوں گے، ہبلی میں بھی مفتی اعظم ہند کے دورے ہوئے ہیں، سنیت کے سلسلے میں ان کے یہاں تک بھی سفر ہوئے ہیں، اور تقریباً ہندوستان کے ہر علاقے میں وہ گئے۔ شدھی کرن نام کی ایک تحریک چلی تھی، بچوں آپ تاریخ پڑھو، یہ جو آج دھرم پریورتن کر رہے ہیں، گھر واپسی کی بات کرتے ہیں، کسی بھی مسلمان کو پکڑ کر کے اسے زبردستی ہندو بنانے کی جو کوشش ہے، آلریڈی یہ مفتی اعظم ہند کے زمانے میں ایک تحریک چلی تھی، 1 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو انہوں نے ہندو بنایا تھا۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے اس کا، ان کے زمانے میں ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی شدھی کرن کو ختم کرنے کے لیے جماعت رضائے مصطفیٰ کی تشکیل فرمائی تھی۔ یہ جو تحریک ہے آج بھی ہے، موجود ہے۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پلیٹ فارم سے علماء کو لے کر کے جو تبلیغ فرمائے اس کا جواب نہیں، کئی علماء پنڈت بن کر کے کام کیے ان بہکے ہوئے مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے۔ یہ جو اسلام چھوڑ کر کے ان کے دھرم میں واپسی کی جا رہی تھی، ان سب کے لیے مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلسل 15 سے 20 سال خدمات انجام دیے۔ اس کا اثر کیا ہوا جانتے ہیں آپ؟ اللہ رب العزت جب اس کا کوئی بھی بندہ میدان میں اترتا ہے تو غیب سے ایسی مدد کرتا ہے۔ انہوں نے پوری تحریک چلائی تھی شدھی کرن۔ شدھی کا مطلب ہوتا ہے تم جو ہے پہلے یہ تھے، یہ مسلمان مغل بادشاہ لوگ آ کر کے تم کو مسلمان بنائے، تم واپس اپنے دین میں چلے آؤ۔ ہر جگہ یہی بھاشن اور سب کا دین چینج کرایا جا رہا تھا، یہ آزادی سے پہلے کی بات ہے۔ لیکن ان علماء نے اور خاص طور پر مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی خدمات انجام دی کہ وہ 1 لاکھ جو چھوڑ کر گئے تھے، الحمدللہ یہ پورے کے پورے واپس اسلام میں آئے، لیکن ساتھ میں 1 لاکھ اور غیر مسلم مسلمان بھی ہوئے اور نئے اسلام میں داخل ہوئے 1 لاکھ کے قریب۔ جو ان کے دوست و یار تھے وہ سب کے سب آ گئے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ آج بھی یہ اسی کوشش پر چل رہے ہیں، دھرم پریورتن، گھر واپسی۔ آج مفتی اعظم ہند کی ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس طرح کے قائد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے کے جو کام ہیں، تنظیمی کام، انہوں نے پورے ہندوستان کے علماء کو یکجا کیا تھا، سینٹرلائز کیا تھا ممبئی کی سرزمین پر۔ اور ایسے حالات تھے مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سنیوں میں اختلاف نظر نہیں آتا تھا، سنیوں میں اختلاف، بڑے بڑے جتنے خانقاہ کے پیران نظام تھے، علماء تھے، مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو ایک جگہ جمع کر کے ایک تنظیم بنائی تھی، سنی جمعیت العلماء۔ ممبئی کی آج بھی ہے وہ، لیکن اس کے مقاصد پر نہیں ہے، یعنی مقاصد تو اس کے آج بھی موجود ہیں لیکن افراد نہیں ہیں اس میں آج اس طرح کے۔ اسی سنی جمعیت العلماء میں آپ کو میں بتاؤں، مفتی اعظم ہند ہیں، ماررہ شریف سے سید العلماء ہیں، کچھوچا شریف سے محدث اعظم ہند ہیں، مراد آباد سے صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی ہیں، پیلی بھیت سے شیر بیشہ اہل سنت حشمت علی خان صاحب قبلہ ہیں، گھوسی کے حضور صدر الشریعہ ہیں، اکابرین وقت سب مفتی اعظم ہند کے پرچم تلے سب کو جمع کر کے رکھا گیا تھا۔ اور سب کے اوپر ایک کیسا کنٹرول تھا جانتے ہیں؟ کوئی بھی کسی بھی علاقے کا فتویٰ پوچھنے کے لیے آئے کسی بھی عالم کے بارے میں،
فتویٰ نہیں دیا جائے گا جب تک یہ علماء کا پینل فیصلہ نہیں کرے گا. کسی بھی پیر کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں فتویٰ نہیں جائے گا، کیونکہ لوگ کھلواڑ کرتے نا فتوے کے ساتھ. یہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے کاموں میں سے ایک تھا، سنیت کو ایک جا جمع کرنے کے لیے، ایک پلیٹ فارم پر رکھنے کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی قربان کی ہے. کئی معاملات ایسے آتے ہیں کہ آپسی فقہی اختلافات ہوتے ہیں، فقہی اختلافات میں بھی مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ لوگوں کو صلح کرانے کی کوشش فرمائی. اگر تھوڑے بہت کئی معاملات لگتے، یہ پیر صاحب اور وہ پیر صاحب کے درمیان کچھ بھی معاملات ہیں، مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں ایسا رول ادا کرتے، دونوں کو دعوت دیتے، دونوں تشریف لائیں، اور تنہا ان کے درمیان بیٹھ کر کے ان کی جب تک صلح نہیں ہوتی، یہاں تک کہ میں نام نہیں ذکر کر رہا ہوں، دو بڑی شخصیات تھیں، دونوں کے درمیان اختلاف سننے کو آیا، دونوں کو مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبئی بلایا. بڑے بڑے پیر صاحب تھے، جو کچھ بھی تھے ان کے سب بیٹھ کر کے سنا، اور دونوں کے درمیان صلح کرانے کا طریقہ کیا تھا جانتے؟ اللہ اکبر. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو بٹھائے، اس کے بعد عصر کی نماز میں ایک پیر صاحب کو آگے بڑھائے، خود بھی اور وہ دوسرے کو بھی کہا ہم اقتدا میں نماز پڑھیں گے. مغرب میں وہ دوسرے کو آگے بڑھایا اور کہا اب آپ پڑھائیں گے اور یہ پیچھے نماز پڑھیں گے. دونوں کو ایک ایک وقت کی امامت کراتے، اس وقت تک دونوں کو چھوڑتے نہیں جب تک ہر کوئی اپنے جس سے مخالفت ہو، اختلاف ہو، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھ لے. نماز پڑھنے کے بعد پھر مفتی اعظم ہند دعا کر کے بھیجتے، آپ ان کے مقتدی ہیں وہ امام ہیں، اور آپ ان کے مقتدی ہیں اور وہ آپ کے امام ہیں. یہ صلح کرانے کے طریقے دیکھیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کا درد جسے ہے، وہ اختلافات کو ہوا دینے کے لیے نہیں بلکہ اس کو سلجھانے اور بجھانے کی کوشش کرتے ہیں. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں. ممبئی تشریف لاتے تھے جہاں پر وہ اپنے نواسے داماد کے گھر رکتے تھے، ماہم شریف میں، درگاہ شریف کے پیچھے ہی. انہوں نے خود مجھے یہ حکایت بیان کی تھی. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نواسے داماد تھے ان کا انتقال ہو گیا، بڑے آدمی تھے. ان کے گھر مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبئی آتے تو اکثر قیام کرتے تھے. اکثر ایک دن شام کو دسترخوان بچھا ہے، لوگ جو بھیڑ ہوتی تھی ملنے والوں کی. اچھا میں ایک بات یہ بھی بتا دوں، روشن ضمیر پیر وہ ہے جو اپنے ہر مرید کو پہچانتا ہو، ہر مرید کو جانتا ہو. کیونکہ جسے وہ پیر پہچانتا ہی نہیں تو پھر اس کے لیے بڑا مسئلہ بھی ہے. قیامت کے دن بھی اگر نہیں پہچانا تو کیا ہوگا؟ دنیا میں نہیں پہچان رہا ہے، قیامت کے دن بھی نہیں پہچانا تو یہ کس کے بھروسے کھڑا رہے گا؟ بیعت جو کرتا ہے بندہ اس نیت سے کہ اگر قیامت میں ڈوبنے لگوں تو پیر تو سنبھال لے گا. مفتی اعظم ہند کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ، وہ میں بیچ میں ایک بات کہہ کر کے آگے بڑھتا ہوں، مہین شریف کی بات بتاتا ہوں. میرے والد گرامی خود اس بات کے گواہ ہیں. حضرت علامہ محمد ابن حسن، اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، اپنے علاقے والے جانتے ہیں. آج ہی ہمارے آصف بھائی کہہ رہے تھے کثرت سے ان سے ہمارے والد سے ملاقاتیں، سب کے یہاں پر جانتے ہیں. سن 1963 میں 63 میں جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں میرے والد پڑھتے تھے. پڑھنے کے زمانے میں مفتی اعظم ہند آئے تھے. تو بچپن میں طالب علمی کے زمانے میں مفتی اعظم ہند کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے. سارے شاگرد جو پڑھ رہے تھے سب بیعت ہو رہے تھے. بریلی شریف کے بڑے حضرت آئے، مفتی اعظم ہند آئے، اعلیٰ حضرت کے شہزادے آئے ہیں، ان کے ہاتھ پر سب بیعت. کیونکہ مبارک پور جامعہ اشرفیہ کے جو بانی ہیں حافظ ملت، جو مبارک پور کے جامعہ اشرفیہ کے فاؤنڈر ہیں، وہ مفتی اعظم ہند کی بڑی قدر کرتے تھے اور اپنے سارے بچوں کو بتاتے تھے کہ جب بھی وہ تشریف لائیں تو سب تم لوگ بیعت ہو جاؤ. ان سے بیعت ہونے میں تمہارا عقیدہ بھی محفوظ رہے گا، عمل بھی محفوظ رہے گا. تو سب کو بیعت کراتے. سن 1963 میں بیعت ہوئے، پھر فراغت ہو گئی. تقریباً 68 میں یا 67 میں میرے والد ہبلی تشریف لائے تھے. جب وہ جوان تھے یہاں پر خدمات بھی انجام دیتے رہے، اور تقریباً 70 کے بعد
یعنی 73 میں یا 75 میں، ایگزیکٹ ڈیٹ معلوم نہیں، لیکن تقریباً 10 سال کے بعد ہبلی میں بھی کوئی کانفرنس ہونے والی تھی جب مفتی اعظم ہند یہاں تشریف لائے بریلی شریف سے. اس میں بڑے بڑے علماء آئے تھے ہبلی میں. غالباً یہ حضرت محدث اعظم ہند کچوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس تھا یا ان کی یاد میں ایک کانفرنس تھی یہاں پہ. اس میں بڑے بڑے اکابرین آئے تھے. تب مفتی اعظم ہند تشریف لائے تھے تو یہاں پر ہبلی میں ہی کمبار باڑے میں غالباً ہندس گیری صاحب کے گھر پر مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام تھا. بیعت کروا رہے تھے. میرے والد جو ہے 10 سال پہلے بیعت کیے ہوئے ہیں، وہ بھی زمانے طالب علمی میں. اب کون پیر بچوں کو جانتا ہے؟ اسٹوڈنٹ سارے بیعت ہوتے رہتے ہیں، طلبہ بہت. لیکن جب مفتی اعظم ہند یہاں آئے تو ہمارے والد کئی لوگوں کو لا کر کے بیعت کرانے کے لیے بٹھائے. اس میں عورتیں بھی تھی، مرد بھی تھے. ان سب کو جب بیعت کرا رہے تھے مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے والد دروازے کے پاس کھڑے تھے. تو مفتی اعظم ہند نے بیعت کرانے سے پہلے جب پڑھانے لگے تب کہنے لگے مولانا آپ دوبارہ بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ جبکہ کوئی تعلق نہیں ان 10 سال کے درمیان، کوئی ایسا خط و کتابت کا سلسلہ نہیں، کوئی فون نہیں. اور میرے والد فرماتے تھے کبھی مجھے یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ مفتی اعظم ہند پہچانتے ہوں. 10 سال پہلے مدرسے میں پڑھنے والا ایک بچہ مرید ہوا ہے. اس دن مجھے احساس ہوا کہ یہ روشن ضمیر ہے، ہر مرید کو جانتے ہیں. یہی حال میں بتانا چاہتا ہوں. ان کی خصوصیت تھی یہ سرکار مفتی اعظم ہند کی. لاکھوں کی بھیڑ میں بھی جسے جاننا ہے، جسے پہچاننا ہے، اسے پہچانتے تھے. ماہم شریف میں قیام کے دوران رات کو کھانے کے لیے دسترخوان بچھا ہوا ہے. جو ملنے والے آتے جاتے رہتے تھے، ہزاروں آتے ہیں. آپ نے کھانا شروع کرنے سے پہلے ہی لوگوں سے پوچھا فلاں ایک مرید ہمارا آتا تھا کرلا سے، وہ کیوں نہیں آیا؟ 2 دن ہو گئے مجھے آ کر کے، ملاقات کے لیے ابھی تک نہیں آیا، جبکہ وہ ہمیشہ میرے آنے سے پہلے کھڑا رہتا تھا، کیوں نہیں آیا؟ اب سنیے لوگوں نے کیا کہا، حضور چھوڑیے اس کو، وہ وہابی ہو گیا ہے، وہابی ہو گیا ہے، چھوڑیے اس کو، اب ہمارے مجمع میں بھی آنا جانا نہیں اس کا. آپ جلال میں کھڑے ہو گئے، کہا چھوڑ دوں؟ میرا مرید وہابی ہو گیا، اگر بدعقیدہ ہو جائے گا میں کیسے چھوڑ دوں؟ ہاتھ میں دیا ہے. یہ ہوتی ہے پیر کی فکر. کوئی اگر بگڑ گیا تو کیا کہیں گے اس کو چھوڑ دو، جانے دو؟ نہ، اصلی پیر وہ ہے جو اس کی موت تک اس کے لیے کوشش کرتا رہے، موت تک اس کے لیے کوشش کرتا رہے. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فوراً اس کو بلاؤ. لوگ آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کو بلائیں گے ہم. وہ ایک عام آدمی تھا، تجارت کرتا تھا، تاجر آدمی تھا. مفتی اعظم ہند نے دیکھا کہ یہ لوگ کوئی بھی بلانے کے لیے پس و پیش کر رہے ہیں، دسترخوان چھوڑ کے اٹھ گئے. اپنے ڈرائیور کو بلایا، خادم کو، گاڑی نکالو، گھر کے باہر گاڑی ہے. اب جب آپ کو جلال آتا تو کسی کو بات کرنے کی جرت بھی نہیں تھی. سامنے موجود لوگوں سے پوچھا کیا اس کا پتہ جانتے ہو کس گھر میں رہتا ہے؟ ایک صاحب نے کہا حضور میں جانتا ہوں. کہا چلو، لے کر کے گاڑی چلے. رات کا وقت ہے. کرلا کے آج بھی اگر آپ جائیں گے ایک علاقہ ہے کپاڑیا نگر کہیں، وہاں پر پرانی ایک ندی بہتی ہے، اس کو میٹھی ندی کہتے ہیں. اس کے باہر جو ہے سلم ایریا، جھوپڑ پٹی تھے پہلے، اب تو سب ٹوٹ گئے. جھوپڑ پٹی، سب پترے کے گھر بنائے ہوئے. وہاں گاڑی جا کر کے روک دیا ڈرائیور نے، اور راستہ بتانے والے نے کہا کہ حضور اسی میں اندر گلی میں اس کا ایک گھر ہے، آپ یہاں گاڑی میں تشریف رکھیں، میں جا کے لاتا ہوں. آپ فوراً گاڑی سے اتر گئے. میں خود چلتا ہوں اس کے گھر، میں اس کے گھر چلتا ہوں. لوگ روکتے رہے. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ گاڑی سے اتر گئے، اور جب جانے لگے تو کیچڑ تھا، کیچڑ پورے پیروں میں آ گیا. شہزادہ اعلیٰ حضرت کی بات کر رہا ہوں، جس کی ایک جھلک کے لیے لوگ بے قرار رہتے تھے. وہ کیچڑ میں چلتے ہوئے اس گلی کے اندر گئے، اور جب گھر جو ہے بہت چھوٹا اندر تھا، وہاں پہنچے اور لوگوں نے دستک دی. دروازہ اسی شخص نے کھولا جو آپ کا مرید تھا. جیسے ہی وہ گھر کے باہر مفتی اعظم ہند کو دیکھا، اس کا بدن کانپنے لگ گیا. کہا کہ حضور میرے گھر تک کیسے تشریف لائے؟
تو مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اتنا فرمایا، سنا ہے کہ تو ہم سے روٹھا ہوا ہے، میں تجھے منانے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب کوئی یہ کہے، میرے عزیزو، یہ عادتیں ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر کوئی فجر کی نماز میں نہیں آتا تو میرے آقا اس کے گھر تک چلے جاتے تھے، معلوم تو کر کے آؤں اس بندے کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ صحابہ کو لے کر کے چلے جاتے، کہیں بیمار تو نہیں، آج مسجد کیوں نہیں آیا؟ اگر بیمار تھا تو یہ عادت ہو جاتی، اور بیمار نہیں تھا ویسے ہی سویا تھا تو شرم کے مارے دوبارہ کبھی نہیں سوئے گا کہ میرے گھر پوچھنے کے لیے مجھے آ جائیں گے۔ یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بات سن کر کے وہ کپڑے پہنا، جلدی سے بھاگتا ہوا آیا، قدموں کو پکڑا۔ آپ نے فرمایا چلو میرے ساتھ چلو، گاڑی میں بیٹھو۔ لے کر کے آئے، دسترخوان ویسے ہی بچھا ہوا تھا۔ مائم شریف آنے کے بعد بیٹھ کر کے آپ نے سب سے پہلے سختی سے پوچھا، بتا کیا وجہ ہے کہ تو غلط عقیدے کی طرف چلا گیا، بد عقیدہ ہونے کی کوشش کیا، یا تیرا میل جول فلاں 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 کے ساتھ ہو گیا، میں تیرے بارے میں کیا سن رہا ہوں؟ تو اس نے ڈرتے ہوئے کہا کہ حضور بات صرف اتنی ہے، تجارت کرتا ہوں تو تجارت میں لین دین میں سب کے ساتھ معاملات ہوتے رہتے ہیں، بس اس سے زیادہ میرا دلی لگاؤ کسی سے نہیں، میں آج بھی اہل سنت و جماعت پر، بس تجارت کے معاملات میں لین دین میں معاملات ہوتے ہیں حضور، لیکن یہ سارے لوگ، یہ جتنے مرید ہیں، انہوں نے سب مجھے دھکا دے کر کے الگ کر دیا، صرف میری اتنی بات کو لے کر کے انہوں نے مجھے کہا کہ تو بدعقیدہ ہو گیا ہے، تو وہابی ہو گیا ہے، تجھے اہل سنت و جماعت سے نکار دیا گیا ہے، یہ سب باتیں انہوں نے کہہ کر کے مجھے نکال دیا، واپس مجھے آنے کی ہمت نہیں ہوئی، اسی لیے سرکار آپ کی بارگاہ میں نہیں آ سکا۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سارے مجمع کو سمجھایا، سارے مجمع کو سمجھایا، کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک عادت کہ ایک بار ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ یہودی کا، کھڑے ہو گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں غم کے آثار نظر آئے، آنسوں کی تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہودی ہے، کافر ہے، اس کا جنازہ جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، مجھے غم اس بات کا ہے، کاش اس کی زندگی میں میں اس تک ایک بار بھی پہنچا ہوتا اور اس کو دعوت دین دیا ہوتا، شاید وہ میرے دین کو قبول کر لیتا اور آج جنت کی طرف جا رہا ہوتا، میں اس کی زندگی میں اس تک نہیں پہنچ سکا، مجھے اس بات کا افسوس ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کا غم رکھتے تھے کہ میں ہر ایک تک پہنچوں، ہر ایک کو ایمان ملے، اور تم لوگوں نے اپنی جماعت میں سے کسی ایک کو ایسے کیسے خارج کر دیا؟ وہ بھی مفتی اعظم ہند کے ہاتھ پر ہاتھ دیا ہوا شخص، اس کو نکال کر باہر کر دیا کہ سنی نہیں ہے۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو تنبیہ کی اور کہا کہ ان معاملات میں جب بھی ایسی کوئی بات آئے علماء اور مفتیان نظام کے سامنے رکھیں، خود سے کسی کو فتوے دے کر نہ نکالیں۔ سختی کے ساتھ جب آپ نے فرمایا، اور پھر اس شخص کو بھی تنبیہ کی کہ معاملات کیا ہیں، موالات کیا ہیں، کس حد تک آپ غیر مسلمین سے تعلقات رکھ سکتے، یہ سارے اصول سمجھائے، اور پھر اس سے کہا کہ عہد کرو کہ اہل سنت و جماعت پر مضبوطی سے قائم رہوں گا۔ اس نے کہا حضور اس سے میں بال برابر بھی نہیں ہٹوں گا، بس تجارت کے معاملات تھے اس لیے میں چلا گیا۔ یہ تھا فکر امت جس کو کہتے ہیں مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ نہیں کہ نکالنے کے لیے جلدی سے جلدی نکال دیں، اتنے سارے سب خارج ہو گئے۔ کوئی اگر لگ بھی رہا ہے اس طرح سے کہ یہ گمراہ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے محنت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیا وہ امت مصطفیٰ میں ہے یا نہیں؟ اگر وہ امت مصطفیٰ میں ہے تو کیا ایسے کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھنا آپ کو اچھا لگے گا؟ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں ہے کہ ان کے امتیوں کی کثیر تعداد دوزخ میں جائے، تو ہم کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دوزخ میں زیادہ سے زیادہ لوگ نہ جائیں، اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ معاملات تھے۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کے تقوی کا حال اگر میں بتاؤں تو شاید وہ سچی بات ہے جو حضور تاج الشریعہ کہہ گئے علیہ الرحمت والرضوان
ताजुल शरिया के नाना थे, सगे नाना, मुफ्ती आजम हिंद। बात समझ रहे ना? मुफ्ती आजम हिंद की सबसे बड़ी जो साहबजादी थी, उनके बेटे थे हुजूर ताजुल शरिया। और ताजुल शरिया का नसब दोनों तरफ से भी आला हजरत को मिलता है। आला हजरत के बड़े बेटे हामिद रजा खान और छोटे बेटे मुफ्ती आजम हिंद। मुफ्ती आजम हिंद की बेटी और हामिद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह के बेटे, इन दोनों का आपस में निकाह हुआ और उन दोनों के निकाह से ताजुल शरिया पैदा हुआ। यानी नाना मुफ्ती आजम हिंद है इनके और दादा हुज्जतुल इस्लाम है। और दोनों तरफ से भी आला हजरत जो है, नाना की तरफ से भी हैं, दादा की तरफ से भी हैं। बहरहाल जो फरमाए अपने नाना के मुतालिक हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला ने, वो बिल्कुल बरहक बात है। कहा मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़ूंगा। उस तकवे को पहुंच ही नहीं पाएंगे आज लोग। उनकी महफिल का हाल क्या होता था जानते हैं आप? मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह की, उनकी महफिल में कोई बगैर टोपी के आ नहीं सकता, इतने सख्त थे इन मामलात में। टोपी पहनना वाजिब और फर्ज नहीं, लेकिन इतनी छोटी चीज को भी वो जाया नहीं होने देना चाहते। खानदान के मामलात ऐसे थे, अल्लाह अकबर। खानदान में निकाह की तकरीब थी उनके घर में, रिश्तेदारी में। तो जहां से बारात आई थी, दूल्हे वालों में से 2 लोग ऐसे थे जिनकी दाढ़ी नहीं थी। इस पर इतने सख्त होते थे, मुफ्ती आजम हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी वक्त खड़े हो गए, कहा कि मैं इस रिश्ते को नापसंद करता हूं। जहां मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत का पास नहीं रखा जाता, वो मेरे घर की बेटी का क्या ख्याल करेंगे? इतने सख्त थे इन मामलात में। और महफिल में, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, उनके तकवे को नहीं पहुंच पाएंगे। महफिल में अगर कोई चाय देने वाला भी बगैर दाढ़ी वाला होता तो उसको हाथ नहीं लगाते थे। इस तरह का पूरा मामूल पूरी जिंदगी चला है उनका, ऐसा नहीं कि मुरीदों के सामने। और एक बार उनके शागिर्दों में, खुलफा में बड़े बड़े उलमा हैं। उनके खलीफा हैं अल्लामा कमरुज़्ज़मान खान साहब, मुफक्किर इस्लाम। फरमाते हैं कि वो उनके मदरसे आए, मुफ्ती आजम हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दोपहर का वक्त था, सख्त गर्मी थी। नमाज के लिए जैसे ही खड़े हुए, शागिर्द भी हैं, मुरीद भी हैं, खलीफा भी हैं मुफ्ती आजम हिंद के। पंखा होता है वहाँ पर, वो लकड़ी का पंखा होता है यूपी में, यानी जो चटाइयाँ जिससे बुनी जाती हैं उसके पंखे बनते हैं, हिला करके हवा करते हैं। यहाँ चूँकि इतना गर्म माहौल पहले से नहीं था, इसलिए पंखे शायद ज़्यादा नहीं, और अब तो करंट का हाल है, वहाँ बड़ा बेहाल है यूपी में। पंखा झलने लगे, नमाज में मुफ्ती आजम हिंद थे। जब सलाम फेरा तो जलाल में आ गए, पंखा नीचे रखो, पंखा छोड़ो, हवा मुझको कर रहे हो। कहा कि हुजूर पसीने में शराबोर हो रहे थे, सख्त गर्मी है। मुफ्ती आजम हिंद की ये देखें वहदानियत का इकरार, अल्लाह की बात। कहते हैं कि कमरुज़्ज़मान बंदे को ये ज़ेब नहीं देता कि वो बादशाह की खिदमत में है और उसकी कोई दूसरा खिदमत कर रहा हो। खादिम जब बादशाह की खिदमत में लगा हो और खादिम की अगर कोई दूसरा खिदमत करे तो ये बादशाह की शान के खिलाफ है। मैं रब्बे जुल जलाल की इबादत में हूं, बंदा हूं, और बंदे की कोई दूसरा खिदमत में लग जाए, यह सुल्तान की तौहीन है। बादशाह आजम को ज़ेब नहीं देता। और फरमाया बंदे के लिए ये बंदे की शान नहीं है कि वो खुद बंदगी कर रहा हो और किसी और से गुलामी भी करा रहा हो। बंदा कैसा है, ये मुफ्ती आजम हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तस्वुर था। किसी भी चीज में आप बारीकी से जो अमल करते थे। एक साहब ने मुझे बताया था कि आप घड़ी नहीं पहनते। किसी ने पूछा, वल्लाहु आलम, रिवायात जो तवातुर से बहुत सारी रिवायात पहुंची हैं हम तक, तो आपने फरमाया घड़ी पहनते हैं तो हर कोई पूछने लगता है कि टाइम कितना हुआ। मुझे इस बात का खौफ होता है कि मैं टाइम बता दूं, अभी 10 बज रहे हैं, 1 मिनट आगे पीछे हो गया तो कहीं मैं झूठा ना बन जाऊं, झूठ का शायबा ना हो। यहां तो लोग पूरा का पूरा झूठ निकल जाते हैं और कह जाते हैं। वो हल्के से शायबे से भी बचना चाहते थे। तकवा, ये तकवे की मिसालें अगर मैं आपको बताने लगूं तो बहुत तवील है।
اپنے ایک مرید کے گھر آپ قیام کیے ہوئے تھے کلکتہ میں. بڑے صاحب تھے، وہ رئیس بھی تھے، مرید بھی تھے، مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے معتقد تھے. رات کو جب سوئے تو کمرے کے باہر ایک نل تھا جس میں سے پانی ٹپ 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 ٹپک رہا تھا. آپ بیدار ہوئے، مالک مکان کو، صاحب خانہ کو بلایا، کہا اس نل کو ٹھیک کراؤ، پانی ضائع ہو رہا. کتنے نلوں میں پانی جاتا رہتا ہے، نل میں سے قطرے ٹپکے جا رہے ہیں، اس کو ٹھیک کروا لو، پانی ضائع ہو رہا ہے. کہا حضور ٹھیک ہے میں کروا لوں. صبح ہوئی، پھر جب صبح کہیں جا رہے تھے آپ تو آپ نے پھر اس کو کہا کہ رات بھر ٹپکتے رہا پانی، تم نے ٹھیک نہیں کہا. کہا حضور ابھی کروا لیتا ہوں. آپ گئے، واپس آئے دوپہر کے وقت، آپ نے پھر دوبارہ بلایا، کہا میں کہہ رہا ہوں اس نل کو ٹھیک کروا لو. اب ظاہر سی بات ہے حضور مفتی اعظم ہند جس کے گھر پہ ٹھہرے ہوں، اس کے لیے انتظامی معاملات میں کتنا وہ مصروف رہا ہوگا، لوگوں کا آنا جانا سب. شام ہو گئی، وہ نل ٹپکتا ہی رہا، وہ بیچارہ کر نہیں سکا. شام ہوتے ہی مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ فوراً اپنے خادمین کو بلایا، کہا میرا سامان پیک کرو. فوراً اپنا سامان اٹھایا اور گھر سے نیچے اتر آئے. وہ رونے لگا کہ حضور کیا گستاخی ہو گئی، کیا گستاخی ہو گئی. کہنے لگے کہ میں نے مسلسل 3 مرتبہ تجھے سمجھایا کہ پانی تیرے گھر میں ضائع ہو رہا ہے، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ میرا فیصلہ کرنے پر آ جائے کہ ایک فضول خرچی کرنے والے کے گھر تو رات بھر کیسے سویا تھا. میں کیا جواب دوں میرے مولا کو، جبکہ وہ رب تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. میں کسی شیطان کے بھائی کے گھر میں رات قیام نہیں کر سکتا. خالی نل ٹپک رہا ہو، پانی کے قطرے ٹپک رہے ہو. ہے کسی کا یہ تقوی، اس شان کا تقوی؟ عزیزان گرامی وقار، نمازوں کا حال تو یہ تھا، اللہ اکبر، پوری زندگی بھر آپ کی کوئی نماز قضا نہیں رہی. 90 سال کی عمر میں ایک جملہ آپ میں بتا دوں، 90 سال کی عمر کو جب پہنچے ہیں، میرے استاذ گرامی جو حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ یوں کہا کرتے تھے کہ میاں میری جوانی کب آئی اور کب گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا. کیا کہتے تھے 90 سال کی عمر میں؟ میری جوانی کب آئی اور کب گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا. یہ بات وہ بندہ کر سکتا ہے جو جوانی کی عیاشیاں نہ کیا ہو، جو جوانی کی رنگینیوں میں نہیں ڈوبا، وہی تو بول سکتا ہے. ورنہ سب کو معلوم ہے جوانی انگارہ ہوتی ہے، جوانی میں لذتیں ہر کوئی لوٹ لیتا ہے. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے 90 سال کی عمر میں میری جوانی کب آئی اور کب گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا. بچپنا بھی ویسا ہی، جوانی بھی ویسی، بڑھاپا بھی ویسا ہی. اللہ رب العزت نے جو تقوی کا امام بنایا اس کی مثال نہیں ملتی میرے عزیز، مثال نہیں ملتی. ہر چیز میں آپ نے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملحوظ رکھا، حتیٰ کہ سنت مصطفیٰ کوئی بھی چھوٹنے نہیں دیتے تھے. آپ کا یعنی روز مرہ کا جو معمول ہے اس اعتبار سے بھی سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہتے. آج تو ہم ساری چیزیں کر لے جاتے ہیں جائز اور ہونے کے اعتبار سے، بہت ساری چیزیں جائز ہیں، لیکن جائز کاموں میں بھی وہ بہت ساری چیزیں نہیں کرتے تھے. جائز کاموں میں بھی ہم تو ٹیبل کرسیوں پہ بیٹھ کر کھا لیتے ہیں، جائز ہے نا. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نہیں بیٹھتے تھے. کہا میں نے کبھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا نہیں کہ وہ اوپر بیٹھ کے کھاتے تھے، حالانکہ یہ جائز کام ہے. چمچ سے توڑ کر کسی چیز کو نہیں کھاتے تھے. کہا نہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کھایا کرتے ہیں. جس کو سنت رسول کا اتنا پاس و لحاظ ہو، اسی لیے میرے عزیزوں سچ کہا حضور تاج الشریعہ نے، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر. اس تقوی کو نہیں پہنچ پائیں گے آج کے دور میں. وہ نمازوں کے معاملات میں اتنے سخت تھے، اللہ اکبر، بہت سخت تھے. کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا آپ امامت نہیں فرماتے تھے. اکثر مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ نے امامت نہیں پڑھ، لیکن جو امام ہوتا اس کی حالت بڑی خراب ہوتی تھی. رمضان میں وہاں بریلی والے بتاتے ہیں جب تراویح ہوتی تھی،
کبھی کبھار جو ہے 30 رکعت 32 رکعت 36 رکعت ہوتی تھی. کہا کیسے؟ ارے 20 رکعت ہی تو ہے تراویح. کہا نہیں، یہاں اکثر ہوتا تھا 20 کی بجائے 30 ہوتی تھی، 32 ہوتی تھی، 34. میں نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہا 2 رکعت میں غلطی ہوئی، مفتی اعظم نے کہا دوبارہ دوہراؤ. دوبارہ ہو گئے، پھر دوسری رکعت صحیح، پھر 2 رکعت کے لیے امام کھڑا ہوا، غلطی ایسی آئی کہ آپ نے فرمایا پھر دوبارہ پڑھاؤ. کبھی کبھار رمضان میں 36 رکعتیں ہو جاتی تھی. اس وقت تک امام کے پڑھانے کی بار بار اصرار کرتے جب تک صحیح شریعت کے مطابق تجوید ادا نہیں ہوتی تھی. اور ان کے سامنے پڑھایا ہوا بھی وہ صحیح میوانوں میں اپنے وقت کا امام ہوگا، اپنے وقت کا امام ہی ہوگا. عزیزان گرامی وقار، تقریروں کا معاملہ آج تو جسے جو چاہے وہ بول کر کے چلا جائے، اسٹیجوں پر، مائک پر، جس کو جو ملے بول کے چلا جائے. کیونکہ اب ہمارے ہاں کوئی کنڈیشن نہیں ہے نا، منہ کھلا ہوا ہے، بول کے لب آزاد ہیں تیرے. وہی حالات ہیں آج. مفتی اعظم ان کا زمانہ ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں. اسٹیج پر کون بولے گا، کیا بولے گا، سب طے ہوتا. اور بیان کرنے والا جو گھنٹہ بھر بیان کرتا وہ 5 منٹ میں بیٹھ جائے. کیونکہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہجے کو اور الفاظ کو بھی اتنا کور کرتے. اب مثال کے طور پر بتائیں، کسی نے تقریر میں کہا کہ ارے آج ہماری قوم اتنی بدنصیب ہو گئی ہے کہ فلاں فلاں کاموں میں مصروف ہو گئے ہیں اور ہم لوگ دیکھیں بڑے بدنصیب ہیں. مفتی اعظم نے اسی وقت، ایسا نہیں کہ تقریر پوری کر لے بعد میں ان کو اسی وقت، مولانا رک جاؤ، یہ جملہ غلط نکالا آپ نے. امت مصطفیٰ بدنصیب ہو ہی نہیں سکتی. یہ کہیں کم نصیب ہے، بدنصیب کا مطلب ہوا بری نصیب والی. ارے بری نصیب والی ہوتی تو کبھی اس امت میں پیدا ہی نہیں ہوتی. نصیبہ اچھا ہے اس لیے سرکار کی امت میں آئے. ہاں یہ کہیں اعمال کی وجہ سے کم نصیب ہے. انہوں نے جملہ ٹھیک کر لیا، اب تھوڑا اور آگے بڑھیں، کچھ اور جملہ ہے، پھر بتائیے کس کی تقریر کمپلیٹ ہوگی. اسی لیے مناسب لوگ یہی سمجھتے تھے ان کے جلسوں میں، یا وہ جب بیٹھتے. اچھا یہ بھی نہیں کہ پیر صاحب رات کے 2 بجے آ رہے ہیں. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلسے جو لوگ اٹینڈ کیے ہوں گے ان کو معلوم ہے، جلسہ اگر عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے تو مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے بعد ہی اسٹیج پہ بیٹھ جاتے تھے. یہ نہیں کہ پیر صاحب سب سے آخر میں دعا کے لیے آئیں گے، چاہے وہ جلسہ 11 بجے چلے 12 بجے چلے، مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے آخر تک بیٹھے ہوتے تھے، ہر ایک کو سنتے تھے. کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور آپ آرام کریں، آخر میں آ جائیں. آپ نے فرمایا میرے آنے سے پہلے پتہ نہیں کون کون کیا کیا بول جائے اور امت کو کیا کیا کہہ جائے، بعد میں آنے والے یہ کہیں گے مفتی اعظم کے اسٹیج سے ایسی بات ہوئی تھی. دلیل بنا لیں گے نا لوگ. لیکن مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا ہوا ہے، میرے تجربے میں موجود بات میں بتا رہا ہوں. بڑے بڑے پیروں کا اسٹیج کچھ جاہل مولوی استعمال کرتے ہیں ان کے آنے سے پہلے، جو من میں آیا وہ بک دیا. وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ الفاظ ہیں کہ پھر کیا ہے، واللہ عالم. لیکن بدنامی اس بڑے شیخ کی ہوتی ہے، جب وہ تشریف لاتے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں رہتا ان سے پہلے کیا کیا بولا گیا. بعد کی پبلک ہمیشہ اس کو دلیل بناتی ہے کہ نہیں اس اسٹیج سے کہا گیا جس میں فلاں حضرت آئے ہوئے تھے. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بڑی توجہ فرماتے تھے، بڑی توجہ فرماتے تھے. نماز کے متعلق میں اگر آپ کو بتاؤں، دیکھیں صحیح معنوں میں پیر کون ہوتا ہے. پھر پیروں کی بات آئے تو مجھے بولنا پڑتا ہے. ابھی چند دنوں پہلے کافی درگت بنائی تھی ہم نے. دیکھیں یہ باتیں کڑوی ضرور ہیں ان کے لیے جو جھوٹے ہیں، اور جو سچے لوگوں کے ساتھ ہیں ان کے لیے یہ بات کڑوی نہیں ہے بلکہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوگا. ہاں آپ سنیں، توجہ سے سنیں اس بات کو. پیر کون ہے؟ پیر ہے کہ پیر ہے؟ دونوں میں فرق کچھ بھی نہیں ہے. پیر بھی جو لکھا جاتا ہے اردو میں آپ دیکھیں سیم لکھا ہے، پے ہے یا ہے رے ہے، پڑھنے میں صرف تھوڑا فرق ہے. اس کو پیر پڑھتے ہیں اور اس کو پیر پڑھتے ہیں، لیکن دونوں میں حیثیت دیکھی جائے تو زمین آسمان کا فرق ہے.
पीर वो बुलंद हस्ती का नाम है जो हमारी रूह की तरबियत करता है। पैर उस चीज का नाम है जिसको सब जो है जलील समझते हैं, यानी किसी को कह दिया मेरा पैर तेरे ऊपर, तो गोया कि उसको गाली दिया, लेकिन पीर मुझ पर यह गाली नहीं है। यही समझने की जरूरत है कि जिसके हाथ में हम हाथ दे रहे हैं वो पीर है कि पैर है। सुनिए, एक शख्स को मुफ्ती आजम हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने टिकट निकालने के लिए भेजा। जोहर के वक्त वो गया, टिकट निकाल करके आया, शाम हो गई थी, असर हो गई थी। आपने आते ही सबसे पहले पूछा, ट्रेन का टिकट निकालने के लिए खिड़की में लाइन लगती थी, पहले पूछा कि तेरी जोहर हुई कि नहीं हुई, जोहर की नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। उसने कहा हुजूर बड़ी लंबी कतार थी, अगर छोड़ देता तो लाइन चली जाती थी। मुफ्ती आजम हिंद इतने जलाल में आए कि कहा फौरन इस टिकट को फाड़ दो, जो नहीं मिलने वाले टिकट थे। कहा मेरे टिकट के लिए तुमने अल्लाह की नाफरमानी कर ली, तुमने अल्लाह की नमाज को जाया कर दिया मेरे एक टिकट के लिए। फौरन इतनी सख्ती किया, इतना डांट डपट किया कि उसको नमाज दोहराने का, नमाज कज़ा करने का हुक्म दिया। मेरे अजीजों, वो बंदा जो मुरीद है वो कहता है मैंने जिंदगी में देखा अगर मेरे दोज़ख में जाने की या मेरे जन्नत में जाने की फिक्र किसी को है तो वो मेरे पीर को थी। जाहिर सी बात है मेरी नमाज गई है, फर्क उनको क्या पड़ने वाला था। मुफ्ती आजम हिंद जिस पर इतने जलाल के साथ क्यों तंबीह कर रहे हैं, इसलिए कि ये पीर है जो देखना नहीं चाहता कि मेरा मुरीद किसी नमाज की वजह से दोज़ख में गया हो। पीर वो होना चाहिए जो अपने हर मुरीद को शरीयत का पाबंद बना दे, अपने हर मुरीद को इतनी ताकीद करे, इतनी तलकीन करे कि वो शरीयत मुस्तफ़ा पर गामजन हो जाए और नमाजों का पाबंद हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आप देखेंगे मुफ्ती आजम हिंद के मुरीदों में अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह बाअमल नजर आएंगे। उलमा की बात अलग, जो आम लोग हैं उनमें भी आप देखें वो बाशरा नजर आएंगे और पाबंद सौम सलात दिखेंगे। अब चंद ही लोग रह गए होंगे जो बुढ़ापे में हैं। मेरे अजीजों, आपको ये भी मैं बता दूं मुफ्ती आजम हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक, जब मैं बरेली शरीफ गया था, हमारे उस्ताद गिरामी उन्होंने मुझे एक वाक़या सुनाया जो उसके चश्मदीद गवाह हैं। मुफ्ती आजम हिंद का मामूल क्या था मालूम है, उनके घर पर लंगर खाना चलता है आला हजरत के पैसों से, और वो लंगर खाना आज भी चल रहा है। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के घर पर आज भी लंगर चलता है। यानी ऐसा नहीं कि उर्स में, ईद बकरीद में नहीं, कंटिन्यू डेली जो भी मुसाफिर आएगा, जो भी अजनबी आएगा वो इस लंगर में खाना खाएगा। अभी बहुत सारे लोगों को मालूमात नहीं होती हैं, लेकिन वो लंगर है आज भी। मुफ्ती आजम हिंद का मामूल ये था कि रात के वक्त आपका दस्तरखान उस वक्त तक नहीं बिछाया जाता जब तक दो ऐलान करने वाले आपके खुद रखे हुए थे मुफ्ती आजम हिंद के। पूरे मोहल्ले में वो ऐलान करते थे कि सारे लोग खा चुके, सारे लोग खा चुके, सारे लोग खा चुके, वो ऐलान करते। अब सब की तरफ से जवाब आता कि कोई खाने वाला बाकी नहीं है, तब वो आकर के खबर करते मुफ्ती आजम हिंद को, तब आपका दस्तरखान लगाया जाता मोहल्ले में। और अगर कोई भूखा बाकी है तो वो लंगर खाने में आकर के खा ले। ये ढिंडोरची ऐलान करते थे उस वक्त, ऐलान करने वाले रोज का मामूल है। कभी कभार मुफ्ती आजम हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी जलसे से ताखीर से पहुंचते, तब भी पहले ये लोग आकर के बताते, तब आप रात का खाना खाते। मैंने जब ये सुना तो रूह कांप गई कि हकीकत में उनको जिसने देखा होगा, जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक जिसने किसी आलिम की जियारत की उसने मेरी जियारत की, जिसने किसी आलिम से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया। उस आलिम कहलाने वाला मिस्दाक अगर कोई है तो मुफ्ती आजम की जात है। यकीनन एक बार की बात है कि आप ताखीर से घर आए हैं, दस्तरखान लगा हुआ है, रात का वक्त है। वो दोनों जो ऐलान करने वाले थे उन्होंने आकर कह दिया कि हुजूर सब खा चुके, अब आपका खाना लगा दिया जाए। आपने कहा ठीक है, खाना लगाया गया। आपने थोड़ी देर रुक करके कहा देखो मस्जिद में कोई मुसाफिर तो नहीं रह गया, मस्जिद रजा आज भी मौजूद है। आला हजरत के
مزار پاک سے متصل ہے، قریب میں مسجد ہے. لوگ گئے، جا کر کے دیکھ کر کے آئے، مسجد میں کوئی تھا نہیں. آپ آ کر کے دونوں لوگوں نے کہا حضور کوئی نہیں ہے مسجد میں، آپ کھانا تناول فرمائیں. آپ کھانے کے لیے ہاتھ دھو چکے تھے. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پھر فرمایا کہ دیکھو ایک بار اور دیکھو مسجد میں کوئی رہ تو نہیں گیا. لوگ پھر گئے، مسجد دیکھا کوئی نہیں تھے. واپس آئے، سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ حضور کوئی نہیں، اور محلے میں بھی اعلان ہو چکا کوئی کھانے والا باقی نہیں. اچھا ٹھیک ہے. کھانا ڈالا گیا، برتن میں کھانا پروس دیا گیا. ہاتھ ڈالنے سے پہلے پھر فرمایا ایک بار اور مسجد میں دیکھ لو کسی کو، کوئی باقی تو نہیں. اتنی مرتبہ کبھی کہتے نہیں تھے آپ. تو جو ڈھونڈنے والے تھے وہ پریشان ہوئے. ہم ایک بار روزانہ کہہ دیتے کہ حضور سب کھا چکے تو وہ کھا لیتے تھے، اور عورتیں بھی آپ کے کھانے کے بعد گھر کی عورتیں کھاتی تھی. آج 3 مرتبہ کہا کہ مسجد میں دیکھ لو، مسجد میں دیکھ لو، مسجد میں دیکھ لو. یہ لوگ آئے، ٹھنڈیوں کا زمانہ تھا، سخت ٹھنڈیاں یو پی کی. مسجد میں آئے، کہا کہ اچھی تلاشی لے لو. سارے لوگوں نے سب پوری مسجد ڈھونڈ ڈالی. کونے میں جو چٹائیاں لپیٹ کر رکھی گئی تھیں اس میں لپٹ کر کے ایک آدمی سویا ہوا تھا. اپنے جسم پر چٹائی لپیٹ کر کے کونے میں سویا ہوا ہے. لوگوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے مسجد میں اور چٹائیوں میں خود کو لپیٹا ہوا ہے ٹھنڈیوں کی وجہ سے. چٹائی ہٹائی اور اس کو اٹھایا. کہا کہ میاں کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو؟ وہ گھبرا کے اٹھا اور کہا کہ بھائی میں مسافر ہوں، میں گجرات سے آیا ہوں. پیر و مرشد کی بارگاہ میں، حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنے کے لیے آیا. تاخیر ہو گئی رات میں. کہا کھانا کھایا؟ کہا نہیں کھایا، کھانا نہیں کھایا. کہا کہ چلو لنگر خانے میں کھانا موجود ہے، تم کھا لو. اس نے کہا نہیں، اب خواہش نہیں ہے، ابھی کھانے کی خواہش نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. ان لوگوں نے چلا کر کے کہا میاں تجھے خواہش نہیں، لیکن تیرے جب تک نہ کھائیں ہمارے مرشد نہیں کھانے والے. وہ بندہ اٹھ کر کے آیا لنگر خانے میں، وہ کھانا کھایا. تب مفتی اعظم ہند کے دسترخوان پر کھانا رکھا گیا. اس کو کہتے ہیں پیر روشن زمیں. یہ نہیں کہ خالی مریدوں کا چورا بٹورے ہیں، جتنا آئے سب اندر ڈالے، سب اندر ڈالے. ہاں یہ بھی ہم نے دیکھا ہے، جو آ رہا ہے آتے جاؤ، آتے جاؤ، پھنستے جاؤ، آتے جاؤ، پھنستے جاؤ. کچھ لوگوں کی تسبیح ہی یہی ہے کہ جو آئے وہ پھنس جائے، جو آئے وہ صرف لے کر کے آئے. علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے لطائف اعظمی، اس میں اکثر وہ اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں. ایک بندہ ڈوب رہا تھا پانی میں، پیر صاحب اوپر کھڑے تھے، پیر صاحب اوپر ہیں اور یہ پانی میں ڈوب رہا ہے. اس نے کہا حضور ہاتھ دے دیجئے، ہاتھ دے دیجئے، میں اوپر آ جاؤں گا. نہیں دیا. ہاتھ دے دیجئے اوپر آ جاؤں گا. نہیں، بالکل نہیں، چلاتا رہا. تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈبکی لگایا. اس نے کہا کہ حضور میرا ہاتھ تو پکڑ لیجئے، میرا ہاتھ تو لیجئے. انہوں نے پکڑ لیا اور اٹھا لیا. کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ پیر صاحب نے کہا تیرے جملے غلط تھے. پہلی مرتبہ تو نے کہا ہاتھ دیجئے، پیر دیتا کچھ نہیں، ہم دینے والے نہیں ہیں. دوسری بار جب تو نے کہا میرا ہاتھ لیجئے، ہم لینے والے لوگ. پہلے ہی اگر تو بولا ہوتا میرا ہاتھ لیجئے میں اسی وقت لے لیتا. یہ تو انہوں نے لکھا ہے علامہ عبد المصطفیٰ صاحب نے. اکثر لوگ اسی طرح کے ہوئے ہیں. میرے عزیزو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات جس پیر کے اندر ہیں وہ ایسے ہونی چاہیے جو ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رمضان کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف ایک پیالہ دودھ ہے، افطاری کے لیے چند سان ہے باقی ہیں. اس وقت بھی میرے آقا کہتے عائشہ دیکھ لو ذرا باہر کوئی مسافر تو نہیں ہے، باہر کوئی اجنبی تو نہیں ہے. ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ایک بار میں نے دیکھا جنت البقیع قبرستان کے قریب ایک بندہ کوئی اپنے سواری کو بٹھا کر کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے. یہاں افطار کے لیے صحابہ کے ساتھ میرے آقا مسجد میں بیٹھے. آپ نے کہا اندر سے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ دور کوئی ایک اجنبی نظر آ رہا ہے، مسافر نظر آ رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوراً فرمایا کہ اسے لے آیا جائے. وہ سفر کیا ہوا گرد و غبار میں اٹا ہوا، اس کے پاس لوگ گئے اور اسے بلایا. اس نے پوچھا
اس سے پوچھا کہ تم کہاں کے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں مدینے آیا ہوں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ اس کو لایا گیا، دسترخوان پر بٹھایا گیا، وہ جو ایک پیالہ دودھ تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس مسافر کو دیا، اس کو دیا۔ میرے عزیزوں، وہ کئی دنوں کا بھوکا رہا ہو یا جس طرح کا بھی ہو، دودھ پورا پیا، لیکن یہاں باقی جو بچے ہوئے لوگ تھے اس میں کھجور کی گھٹلی سے انہوں نے افطار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے وہ کھاؤ، کلو وشربو من رزق اللہ، قرآن کہتا ہے کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے جتنا دیا ہے، لیکن صفات رسول یہ بھی ہیں کہ دوسروں کا خیال کیا جائے، دوسروں کا خیال کیا جائے۔ مفتی اعظم ہند جیسا مرشد اب ملنا مشکل ہے، اب ایک بزرگ نے بریلی شریف میں ہی مجھ سے یہ کہا تھا کہ بیٹا پہلے ایسا تھا اب ایسا ہو گیا۔ انہوں نے 3 بار کہا، وہ میرے استاد بھی ہیں، انہوں نے کہا بیٹا پہلے ایسا تھا اب ایسا ہو گیا، ایسا تھا اب ایسا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ حضور یہ کیا بتا رہے ہیں آپ، ایسا تھا ایسا؟ کہا پہلے جو معاملات تھے وہ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا تھا، اب ایسا ہو گیا یعنی سب کے ہاتھ لینے والے رہ گئے، دینے والا نہیں رہ گیا۔ میرے عزیزوں، کیا آج حالات ایسی ہی ہیں کہ صرف ہرس باقی رہ گئی ہو، لالچ باقی رہ گئی ہو؟ ہمارے اندر یہ طمع اور ہرس نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمارے مشائخ کو بہترین اخلاق و کردار عطا فرمائے۔ اس لیے کہ میں نے پرسوں شاید کہا بھی تھا آپ سے کہ کبھی کبھار مرید کی دعا سے اللہ پیر کو کامل بناتا ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ پیر کی دعا سے مرید اچھا ہوگا، یہ مشہور ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریدین کی دعا سے اللہ پیر کو بھی صالح بنا دیتا ہے، اس کے اخلاق اچھے کر دیتا ہے۔ ہم سب دعا کریں اللہ تعالی ہمارے سروں پر اچھے اکابر اور اچھے مشائخ کا سایہ دراز فرمائے، جن کی زندگی میں ہم سنت مصطفیٰ کو دیکھ سکیں اور ان کو دیکھ کر کے ہم اپنے جینے کا سلیقہ سمجھ سکیں۔ یہ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق چند باتیں تھیں، بس انہی باتوں پر میں اختتام کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو یہ شرف عطا کیا ہے بریلی شریف کے، جو مسلسل 150 سال سے ہندوستان کے سنیوں کی سربراہی کر رہے ہیں۔ 1-2 سال نہیں، 150 سال ہو گئے۔ فتوے کا قلم آج بھی بریلی شریف کے پاس موجود ہے نا، سب جانتے ہیں۔ آج بھی بر صغیر کا حال یہ ہے کہ بریلی سے فتویٰ آ گیا تو اس کو سمجھتے ہیں بہت بڑی بات ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو انعام و اکرام عطا کیا ہے، یہ ان کا تقوی بھی ہے، ان کی پرہیزگاری بھی ہے، ساتھ میں عشق رسول بھی ہے۔ آخر 2 چند اشعار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش کرتا ہوں۔ اندازہ کرو میرے عزیزو، جسے اللہ نے علم سے نوازا ہو، تقوی سے نوازا ہو، آپ کا حال یہ تھا کہ کئی ایسے ضرورت مند لوگ آتے، دلوں میں کیا کیا حالات لے کر کے آپ ان کو محسوس کر لیتے تھے۔ الہ آباد سے ایک غیر مسلم، نان مسلم ہے، وہ چلا تھا مفتی اعظم ہند کی بھیڑ بھاڑ کو دیکھ کر کے، گرو جی آئے ہوئے ہیں، میں بھی چلوں میں بھی چلوں۔ وہ چلتے چلتے کچھ بات کرنا چاہتا تھا، موقع ہی نہیں ملا، بریلی شریف تک وہ آ گیا، ان کا پیچھا کرتے ہوئے بریلی شریف تک آ گیا۔ راوی بتاتے ہیں کہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلی پہنچے تو فوراً اپنے گھر میں گئے اور ایک تعویذ لکھی اور لے کر باہر آئے، اس شخص کو بلایا جو غیر مسلم تھا، کہا ادھر آؤ۔ اس کو بلا کر کے آپ نے اس کو ایک تعویذ دیا، کہا کہ تیرے گھر میں اولاد نہیں، اللہ تجھے اولاد عطا کرے۔ وہ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ وہ کہتا ہے میں الہ آباد سے نکلا تھا اسی بات کے لیے کہ برسوں ہو گئے میرے گھر میں اولاد نہیں تھی۔ یہ جو صفت ہے یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت سے آتی ہے۔ کامل محبت جب بندہ کرتا ہے تو اللہ اس کے دل میں ضرورت مند لوگوں کے خیالات، ضروریات کو اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، میں مسجد سے باہر نکل رہا ہوں، یہاں پر سینکڑوں لوگ ہیں، کسی ایک ہی کو میں بلایا، مجھے معلوم نہیں، اور میں نے اس کو نکال کر کے 100 روپے دیے، کہا لے جاؤ، اللہ تمہاری ضرورتیں پوری کرے۔ اتفاق ایسا کہ اسی بندے کو 100 روپے کی ضرورت تھی اور اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا،
دیکھنے میں تو ایسا لگے گا کہ کیا ان کو مولانا کو علم غیب تھا، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا اور انہوں نے 100 روپے مجھے پکڑایا برابر ٹائم پہ۔ میرے عزیزو، اس کو میں علم غیب نہیں کہتا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا انتظام ہے کہ کچھ ضرورت مند لوگوں کے ضروریات کے متعلق اللہ کسی کے بھی دل میں بات ڈالتا ہے، کسی کے بھی دل میں بات ڈال، وہ آپ کے دل میں غیب سے یہ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے کہ فلاں کو دے دو، اور پھر اسی کو آپ دیتے ہو جس کو اللہ تم تک پہنچایا ہوا ہے۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا کثرت سے ہوا ہے، کثرت سے ہوا۔ اچھا، بہرائچ شریف کی ایک بات میں بتاؤں کہ لوگ جوک در جوک کھڑے رہتے تھے تعویذ کے لیے، تعویذ کے لیے۔ میں نے سنا ہے، اچھا، مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعویذ بھی لکھتے تھے، اور عمل کے میدان میں آپ بہت ہی پرہیزگاری اور بہت اعلیٰ درجے کو پہنچے ہوئے تھے۔ میرے والد گرامی کو حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی عملیات کی اجازت بھی تھی، اور ان کا خط بھی آیا تھا میرے والد کو اجازات کے ساتھ، لیکن خود مفتی اعظم ہند کیا لکھتے تھے؟ آج میں بھی ضرورت مند لوگوں کو تعویذ دیتا ہوں۔ تعویذ میں قرآنی آیات ہوتی ہیں، قرآنی آیات ہیں، اور جو بزرگوں سے ثابت دعائیں ہیں وہ ہم لکھ کر کے دیتے ہیں۔ شفا تو اللہ ہی کی طرف سے، ڈاکٹر بھی گولی دیتا ہے لیکن شفا نہیں دیتا، شفا اللہ کی طرف سے۔ ہم تعویذ دیتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ میری تعویذ جو ہے جادو ہے، ابھی لے کے گیا ابھی گھر میں ایسا ہو گیا، نہ، ہم جو ہے آپ کو کچھ چیز دیے ہیں اللہ کی ذات سے امید رکھ کر کے کہ مولا اگر چاہے تو میں کنکر بھی دوں، شفا اسی کی طرف سے۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جو تعویذ لکھتے تھے، کیا، اب مثال کے طور پر میں کوئی آیا اولاد کے لیے، اس کے لیے ایک الگ تعویذ ہے، آیات الگ ہے، کوئی شوہر بیوی کے جھگڑے ہیں اس کے لیے الگ ہے، شریر بچے ہیں ان کے لیے کچھ الگ ہے، عملیات کے میدان میں سب تعویذیں الگ۔ لیکن مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کئی طرح کی شکایتیں لے کر کے لوگ آنے والے، اور سب کی تعویذ میں صرف درود پاک۔ بیمار ہے، درود شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، درود شریف لکھا۔ اولاد نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف لکھا۔ شادی نہیں ہو رہی، رشتے نہیں ہو رہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف لکھا۔ سب کے لیے ہی۔ لیکن جب کسی دوسرے کو اجازت دیتے تھے، وہ عملیات سب دیتے تھے۔ آپ سے آپ کے خلیفہ نے پوچھا کہ حضور ہر بیمار کو صرف درود ہی؟ انہوں نے کہا میاں یہ تعویذ تو ایک ذریعہ ہے، تعویذ تو ایک ذریعہ ہے سامنے والے کے دل کی تسلی کے لیے، اصل شفا تو اللہ ہی کی طرف سے، اصل شفا اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اگر میں پورا قرآن کسی کو لکھ کر کے دوں، اللہ نہ چاہے تو اس کی بیماری کبھی صحیح نہیں ہوگی، اور اگر اللہ چاہے میں اس کو صرف انگلی سے پھیر کر کے دے دوں تب بھی اللہ اس کو برکت دے دے گا۔ یہ ان کا توکل تھا، یقین تھا۔ میں بات یہ کہنا چاہ رہا تھا، جس کو اللہ نے اتنی قوت عطا فرمائی، اتنی طاقت عطا فرمائی، اور بزرگوں میں آپ کا مقام و مرتبہ یہ تھا، اللہ اکبر، بات ختم ہوتے ہوتے پھر لگ جاتی ہے، بار بار یہ موقع نہیں آتے، اس لیے میں پیٹ بھر کر کے کہنا بھی چاہتا ہوں۔ بریلی شریف میں ایک صاحب فرماتے ہیں، کچرے کے ڈھیر پر ایک کوئی دیوانے بیٹھے ہوئے تھے۔ مجذوب جو ہوتے ہیں نا، اللہ کی یاد میں جو اپنی عقل فنا کر چکے، ان کو مجذوب کہتے ہیں، لیکن ایرے غیرے کو مجذوب نہیں کہنا۔ کچھ لوگ آج جو ہے چرسی، موالی، گجیڑی سب کو جو ہے مجذوب ہے، مجذوب ہے، پیچھے پڑ گئے ہیں۔ ایک بات یہ بھی میں بتا دوں آپ کو، کوئی مجذوب اگر دکھ بھی جائے تو امت کو یہ نہیں حکم ہے کہ ان کے پیچھے پیچھے لگ جائے، مجذوب کی پیروی کرنے کا حکم نہیں، سالک کی پیروی کرنے کا حکم ہے۔ مجذوب کون ہوتا ہے؟ عقل فنا ہو گئی، دیوانہ ہو گیا اللہ کی یاد میں، اب اس پر سے نماز بھی معاف ہے، روزے بھی معاف ہے، شریعت ختم ہو گئی۔ عقل نہ ہو تو شریعت نہیں ہے نا، عقل ختم ہو گئی، شریعت نہیں ہے ان کے اوپر۔ عاقل لوگوں پر، عقل والوں پر ہی شریعت ہے، ان کی عقل ختم ہو چکی ہے، وہ مجذوب ہیں۔ وہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے ان کے اور اللہ کے تعلقات کیا ہیں، لیکن امت کو جس کا عقل سلامت ہے، سب کو کہا گیا ہے کہ تم مجذوبوں کے پیچھے نہ پڑو، ورنہ تم دین سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ وہ نماز نہیں پڑھ رہے پھر بھی زبان میں تاثیر ہے، تم کو ایسا لگے گا نماز سے کچھ نہیں، ان کے پیچھے چلو، یعنی تم شریعت کے معاملات چھوڑ کر کے ان کے پیچھے چلے جاؤ۔ تمہیں حکم ہے سالک،
سالک کہتے ہیں وہ اللہ کا ولی جو ہوش و حواس میں شریعت پر قائم ہے، اور اللہ کا ولی ان کے پیچھے چلنے کا تمہیں حکم ہے۔ بریلی شریف میں ایک مجذوب تھے، وہ خالی ایک لنگوٹ پہنے ہوتے، یعنی چھوٹی سی تہبند جو ہے، ایک کپڑا، اور باقی پورا بدن ننگا، کچڑے کے گوٹ ایک ڈھیر پر بیٹھے رہتے تھے۔ ایک صاحب وہاں سے گزر رہے تھے، وہ مرید تھے سرکار مفتی اعظم ہند کی۔ اس مجذوب نے بلایا، اے ادھر آؤ، کہاں جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں بڑے مولانا صاحب کے پاس جا رہا ہوں، مفتی اعظم ہند کے پاس۔ انہوں نے کچرے کے ڈھیر میں کاغذ کا ایک ٹکڑا پڑا تھا، اسے اٹھایا، انگلی میں یوں 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 کیا اور کہا جا تیرے بڑے مولانا کو دے دے۔ وہ لے کر کیا ہے، دیوانہ مجذوب آدمی، کچھ بھی نہیں، انگلی سے یوں گھمایا اور دے دیا۔ کہتے ہیں میں لے کے آیا، محفل میں بیٹھا مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تھوڑی دیر کے بعد میں نے دل میں سوچا دوں بھی کہ نہیں دوں، کہیں میرا مذاق نہ ہو جائے۔ کچرے میں بیٹھا ہوا دیوانہ کاغذ پہ انگلی پھرا کے دے دیا۔ جب سب لوگ چھٹنے لگے تو اس مرید نے کہا حضور فلاں کچرے کی ڈھیر پر وہ جو ایک صاحب بیٹھتے ہیں، انہوں نے اسے اسے لکھ کر کے آپ کو کچھ دیا ہے۔ مفتی اعظم ہند نے دیکھا کوڑا کاغذ ہے، کچھ بھی نہیں، آگے پیچھے کچھ نہیں، لیکن اس کو دیکھ کر کے مفتی اعظم ہند مسکرائے۔ اپنی انگلی سے انہوں نے بھی یوں ہی کہا کہ جاؤ انہی کو واپس دے دو۔ وہ ایک طرف سے دیوانے ہیں لیکن یہاں تو پورے ہوش و حواس والے ہیں، انہوں نے بھی وہی کیا۔ وہ لے کر کے صاحب گئے اور وہ جو کچرے کی ڈھیر پر ابھی تک وہ انتظار کر رہے تھے، جا کر کے یہ چٹھی ان کو دی کہ بڑے مولانا نے آپ کو دی۔ یہ جیسے دیا انہوں نے اپنی لنگی کھولی، لنگوٹ نکال دیا، پورا بدن برہنا اور نکل کر بھاگنے لگے۔ ہو گیا میرا مسئلہ، ہو گیا میرا مسئلہ، اس طرح کہتے ہوئے بھاگنے لگے۔ وہ لنگوٹ بھی وہیں پڑی ہوئی تھی۔ ان کو سمجھ میں ہی نہیں آیا کیا تھا دونوں کے درمیان، وہ پریشان تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں مجذوبوں کے پیچھے نہ جاؤ، نہیں تو تم پاگل بن جاؤ گے۔ چند لمحوں کے بعد وہ پھر واپس مفتی اعظم ہند کے پاس آئے، کہا کہ حضور آپ نے کیا گھمایا معلوم نہیں، وہ تہبند کھول کے بھاگ گئے، لنگی کھول کر بھاگ گئے۔ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً فرمایا اب وہ تمہیں نہیں ملیں گے کبھی، اب وہ تمہیں کبھی نہیں ملیں گے۔ وہ مجذوب تھے اور قطبیت کے مقام کو پہنچے ہوئے تھے، اللہ رب العزت کے ایک ولی ہیں۔ انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا، مفتی صاحب اللہ کی یاد میں جو بندہ ساری دنیا چھوڑ چکا ہو، اللہ کی یاد میں جو بندہ ساری دنیا چھوڑ چکا ہو، دنیا کی اگر کوئی چیز اس کے جسم پر ہے تو ایک تہبند ہے، کیا تمہاری شریعت وہ تہبند بھی اتارنے کی اجازت دیتی ہے؟ شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے جواب میں یہ لکھا جس نے کل دنیا چھوڑی ہو اور جس کی عقل بھی نہ ہو، اس کے لیے نہ تہبند کی ضرورت ہے نہ کسی کپڑے کی ضرورت ہے۔ میں نے جواب میں یہ لکھا، انہوں نے تہبند کھولی اور چلے گئے۔ یہ اہل اللہ کے درمیان کے معاملات ہیں میرے عزیزو۔ شریعت کی یہاں پر باریکی سمجھانے کے لیے مجھے پھر اور لمبا وقت چلے گا کہ ایسا کیسا مسئلہ ہے کہ کسی کو ننگا ہونے کا حکم دیا جائے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جذب کے عالم میں ہیں، وہ دنیا کی کوئی چیز نہیں پسند کرتے۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک مجذوب تھے، اعلیٰ حضرت کے زمانے میں وہ ہمیشہ برہنہ رہتے تھے۔ ایک دن سنا ہے کہ وہ کپڑے پہن کے آ گئے جب اعلیٰ حضرت آنے لگے، یا پھر کسی ایک دوسرے بزرگ کے متعلق یہ بات مشہور ہے، جنازے میں وہ کپڑا پہن کر کے آئے، جنازہ تھا بزرگ کا، وہ کپڑا پہن کر کے آئے۔ لوگوں نے کہا بابا جی آپ لنگے رہتے تھے، آج کپڑا پہن کے آئے ہو۔ کہا پہلی مرتبہ کسی زندے کے سامنے آیا ہوں تو شرم تو آئے گی۔ بات سمجھے آپ؟ جنازہ ہے، جنازے میں یہ آج پہلی بار کپڑا پہن کے آئے ہیں جو زندگی بھر ننگے رہتے تھے۔ لوگوں نے کہا بابا جی آج کہاں سے کپڑے آ گئے تمہارے بدن پر؟ تو انہوں نے کہا پہلی مرتبہ ایک زندے کے سامنے آیا ہوں جس کی وجہ سے میں بدن چھپایا ہوں، باقی سب تم لوگ تو سب مردے ہو، تم کو سے کیا بدن چھپاؤں؟ یہ مجذوب لوگوں کی باتیں ہیں میرے عزیزو۔ بہرحال سرکار مفتی اعظم ہند کا ایک مقام تھا کہ وقت کے قطب بھی اور مجذوب بھی ان سے فتویٰ پوچھا کرتے تھے، ان سے مسائل شریعت دریافت کرتے۔ بہرحال
سرکار مفتی اعظم ہند کو اللہ نے یہ سارے انعامات دیے تھے، لیکن ان کا ایک شعر جو ہے یہ ہمیں تڑپا دیتا ہے، تڑپا دیتا ہے۔ اگر میں وہ شعر پڑھوں تو سارے لوگوں کا غرور، تکبر، گھمنڈ سب فنا ہو جانا چاہیے۔ میں کسی کھیت کا مولی نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں جو آج میں کھڑا ہوں، میں شاید مجمع کا سب سے کمتر آدمی ہوں۔ مفتی اعظم ہند جب یہ بات کہتے ہیں، میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا تو بھر، میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا تو بھر، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا۔ ان کے کون سے اعمال سیاہ تھے جو زندگی میں یہ کہہ رہے ہیں 90 سال کی عمر میں کب جوانی آئی کب گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ بزرگ جب بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت لکھ رہے ہیں تو یوں کہہ رہے ہیں، میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا تو بھر، یا رسول اللہ زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا۔ میرے عزیزو، یہاں ہمارے تو گناہوں پر گناہ ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں ہم بڑے پاک لوگ ہیں، دوسروں کے گناہ سب کے نظر آتے ہیں، اپنے کسی کو نظر نہیں آتے۔ دوسرا شعر میرے مفتی اعظم ہند کا یہ ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہزاروں لوگ میرے ہاتھ پر توبہ کر چکے ہیں، ہزاروں نہیں، میں اگر سچ بات بتاؤں، مفتی اعظم ہند کے چہرے کو دیکھ کر لاکھوں لوگ توبہ کرتے تھے، گناہوں سے توبہ کرتے تھے۔ وہ جب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت لکھ رہے ہیں تو یوں کہتے ہیں، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا۔ اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں عاجزی اور انکساری۔ مفتی اعظم ہند فرما رہے، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ یعنی کل ملا کر کے انہوں نے کیا کہا، ہماری زندگی پر اگر کوئی چیز قیامت کے دن شفاعت کا سبب بن سکتی ہے تو میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں بہت بڑا متقی ہوں، میں بہت بڑا پرہیزگار ہوں، بہت بڑا عالم ہوں، میرے ساتھ ہزاروں لوگ توبہ کر چکے، یہ غرور اور گھمنڈ کبھی کسی کو نہ آئے۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عاجزی اور انکساری کرتے تھے وہ بہت کم لوگوں میں دیکھنے کو ملی ہے۔ اسی لیے آپ نے مشہور جو آپ کی نعت ہے، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، اس نعت کے اخیر کا جو شعر لکھا تھا انہوں نے، اس کو حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بدل دیا تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس صاحبزادے مفتی اعظم ہند نے کہا تھا، ان کا شعر تھا مفتی اعظم ہند کا، وہ تو شمع رسالت کی نہ، یہ حضور تاج الشریعہ نے لکھا ہے۔ اس سے پہلے مفتی اعظم ہند یوں کہتے تھے، نہ نہیں یہ نہیں، یہ بدلا ہوا شعر ہے۔ ویراں ہیں دل نوری، مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ آباد اسے فرما ویراں ہیں دل نوری۔ ابھی یاد آ گیا، ویسے شعر و شاعری زیادہ نہیں آتی ہے۔ آباد اسے فرما ویراں ہے دل نوری، اللہ اللہ، نوری ان کا تخلص تھا۔ مفتی اعظم ہند جو تخلص ہوتا ہے شاعر کا وہ آخری شعر میں لکھتا ہے۔ مفتی اعظم ہند یوں کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ آباد اسے فرما ویراں ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا ایک آشانہ۔ اس دل کے بارے میں اگر میں بتاؤں تو محفل میں حاضر لوگ بتاتے ہیں، گواہ ہیں آج بھی، جب تنہا حجرے میں ہوتے تھے آنکھ لگ جاتی تو میں یعنی حجرے میں اللہ 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 کی آواز آتی ہی رہتی تھی جبکہ وہ سوئے ہوتے تھے۔ کئی لوگ ہیں جو قریب سے جا کر سنتے تھے اور کہتے ہیں ان کے دل پاک سے یہ آواز دھڑکن میں رہتی تھی، جو بیٹھتے اٹھتے ہمیشہ یہ کہتے تھے اللہ اللہ اللہ۔ وہ نزع کے عالم میں بھی جب آخری وقت تھا کثرت سے مفتی اعظم ہند کی زبان پر یہی لفظ اللہ اللہ، اور بزرگوں نے فرمایا جو کثرت سے یہ لفظ کا ورد کرتا ہے اگر اس کی زبان بند ہو جائے تو دل وہ جملہ بولنے لگ جاتا ہے۔ جس کا دل کثرت سے اللہ اللہ کہہ رہا ہو وہ مفتی اعظم ہند یوں کہہ رہے بارگاہ رسالت میں، آباد اسے فرما ویراں ہے دل نوری، ویران، میرا دل ویران ہو گیا، آپ آباد کریں۔ یہ عاجزی و انکساری کی حد ہو گئی۔ آباد اسے فرما ویراں ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا ایک آشانہ۔ لیکن اب ہم جیسوں کو یہ پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ مفتی اعظم ہند کے دل کو ویران کون کہے گا؟
जिस दिल की धड़कन से अल्लाह अल्लाह की सदाएं आती हो। इसीलिए उनके जानशीन हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने जब कोई एक शायर ये नात पढ़ रहा था और आखिर का शेर जब उसने कहा आबाद इसे फरमा वीरा है दिले नूरी, हुजूर ताजुश शरिया ने कहा बदल दो इसको, आप बदल दो इसको। आप उन्होंने अपनी आजिजी में कहा था अब इसको बदलो, बदल करके हुजूर ताजुश शरिया ने उसी के वजन पर शेर बनाया था, सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी। उन्होंने क्या कहा था, आबाद इसे फरमा वीरा है दिले नूरी, मगर जानशीन और खल्फ हुजूर ताजुश शरिया ने यूं कहा सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, ताहश्र रहे रोशन नूरी का एक आशाना। ये हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आजिज़ी व इनकिसारी है। मेरे अजीजों, ये भी हमारी जिंदगी में होना जरूरी है, ये भी होना जरूरी है। ट्रेन का सफर, जनरल डब्बे में जा रहे हैं बरेली शरीफ, चंद लोग बैठे हुए थे, आपको जगह नहीं मिली, दो मुरीद साथ हैं और वहां बैठे हुए लोग कहां जा रहे थे, जब बरेली जा रहे थे, और मुफ्ती आजम हिंद अटैची लेकर के सूटकेस लेकर खड़े हैं जनरल डब्बे में। बातचीत करने वाले आपस में कह रहे हैं मियां तुम कहां जा रहे हो, वो कह रहे हैं बरेली जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कहां जा रहे हैं, बरेली जा रहे हैं, आला हजरत के यहाँ जियारत करने के लिए जा रहे हैं। मुरीदीन ने सोचा कि इन लोगों को बता दूं जिनकी जियारत करने जा रहे हैं उनके शहजादे यहाँ खड़े हैं। वो नहीं पहचानते थे बेचारे अजनबी। मुफ्ती आजम हिंद ने रोक दिया, मना कर दिया, हाँ ना बताओ, हरगिज ना बताओ। खड़े खड़े पूरा सफर तय कर लिया, बरेली शरीफ स्टेशन पर उतरे। मुरीदीन ने कहा हुजूर अगर हम बता देते कम से कम वो सीट तो दे देते, आप बैठ सकते थे, इस नीयत से हम कह रहे थे कि उनको मालूम हो जाए। मुफ्ती आजम हिंद क्या कहते हैं जानते हो, अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं फकत ट्रेन की एक सीट के लिए मैं अपने बाप का सौदा नहीं करना चाहता, आला हजरत का नाम लेकर के एक सीट मांगू। और उसके बाद कहा कि ऐ लोगों अगर तुम बता देते उनको तो कहीं वो बुरा ना समझ जाएं कि आला हजरत जैसे बड़े बुजुर्ग का बेटा ऐसा होता है। अपने बारे में वो आजीजी करते थे, लोग क्या कहेंगे कि आला हजरत इतने बड़े हैं और उनका बेटा ऐसा होगा। अरे मियां आला हजरत को जो आज एक दुनिया पहचान रही हो मुफ्ती आजम के जरिए से पहचान, इनके तकवे से पहचानी है। आला हजरत का अपना इल्म है, अपने उनके उसूल हैं, सारी चीजें, लेकिन कसरत से सफर और दौरों में मुफ्ती आजम इनका बड़ा किरदार रहा है। अल्लाह ताला वो आजिज़ी व इनकिसारी की एक झलक हमें अता फरमाए। उनके हर शेर में, नातिया दीवान में ये बातें नजर आती हैं। जगह जगह आप उनकी नातिया कलाम का दीवान उठाओ, सामान बख्शिश आप पढ़ें, झूम जाएंगे। जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो कहते हैं बख्त खुफ्ता ने मुझे रोजे पे जाने न दिया। एक बार मदीना तैयबा हाजिरी नहीं हुई तो क्या कहने लगे, बख्त खुफ्ता ने मुझे रोजे पे जाने न। बख्त खुफ्ता कहते मेरा सोया हुआ नसीबा मुझे रोजे पे जाने न दिया, चश्मो दिल सीना कलेजे से लगाने न दिया। उसी का ये शेर जो मैंने पढ़ा कि मेरे आमाले सिया ने किया जीना धुबर, जहर खाता तेरे इरशाद ने खाने न दिया। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। इसी तरह आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहजादे ने बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक इल्तिजा यूं की है, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में। अल्लाह की बारगाह में वो दुआ करते हैं कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार, किरदगार अल्लाह को कहते हैं, ऐ मेरे किरदगार कुछ ऐसा कर दे मेरी आंखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में कि हमेशा नक्श रहे रोए यार आंखों में। चेहरे यार, यार हुजूर की तरफ इशारा करके कहते हैं हमेशा नक्श रहे रोए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। और फिर कहते हैं कि मलाइका अगर सवाल करें कब्र में, फरिश्ते पूछते हो बताओ किसकी उम्मत हो, तो क्या कहते हैं, तो लो देख लो कि है तस्वीर यार आंखों में। अगर मुझसे सवाल करें फरिश्ते बताओ किसकी उम्मत हो, तो कहूंगा लो देख लो कि है तस्वीर यार आंखों में। मैंने आंखों में बसाया है उस हबीब को, मेरी आंखों में देख लो, जवाब तुम्हें मिल जाएगा। मुफ्ती आजम हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इश्क़ रिसालत मुआब में भी एक डूबे हुए इमाम का नाम है। उन्होंने जो नातिया दीवान लिखे कहते हैं अगर वो हबीब खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। उसका एक शेर है, फरमाते हैं अगर एक
اگر ایک پر خدا ہو تو ایک پر محمد، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر دل اپنا دوپارہ کروں میں، دوپارہ کا مطلب اگر میں دو ٹکڑے کر دیا دل کے، ایک پر خدا لکھا ہوگا ایک پر محمد لکھا ہوگا۔ اور پھر ایک دعا ان کی میں کر کے چلا جاتا ہوں، انہوں نے اپنے زمانے میں دعا کیا تھا کہ تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نجدی نکلے بلا مدینے سے، الہی یہ نجدی نکلے بلا مدینے سے۔ یہ بلا ہی ہے جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت اطہر کو یوں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مفتی اعظم کا سایہ ہمیشہ ہم کے سب کے سروں پر قائم رکھے، ہماری نسبتیں قائم و دائم رکھے، اور ان کے تقوی علم اور ان کی طہارتوں اور تمام تر اعمال کی مولا تعالیٰ ہمیں وراثت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔